الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کسی ماڈل کے پیچھے چلتا ہے، کسی نمونے کے پیچھے چلتا ہے، اور نمونے اور ماڈل کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا. چنانچہ انسان جب کپڑا بنانا چاہے گا تو کیا کرتا ہے کہ آج کل فیشن کون سا ہے، میں بھی ویسے ہی کپڑے بناؤں گا. سردیاں آئیں گی تو انسان سوچے گا گرم کپڑے بناؤں گا، تو آج کل دوسروں کو دیکھے گا کس قسم کے گرم کپڑے ہیں وہ بھی وہی ڈھونڈے گا. مکان بنانا ہوگا تو دیکھے گا کہ آج کل مکان کس قسم کے بنائے جاتے ہیں، مکانوں میں کیا کیا فیسلٹیز رکھی جاتی ہیں، مکان کا سٹائل کون سا ہے، تو یہ بھی کوشش کرے گا میں بھی ویسا ہی بناؤں گا. اس کے بعد پھر مالی اعتبار سے جو کچھ اس کے پاس ہمت ہوگی، جیسی ہمت ہوگی ویسا ہی کرے گا، لیکن کوشش یہ کرے گا میں بھی دوسروں کی نقل کروں. بچوں کو پڑھانا ہوگا تو آدمی ڈھونڈے گا کہ آج کل بچے کہاں پڑھائے جاتے ہیں، اچھے سکول کون سے ہیں، آج کل کی تعلیم میں ٹرینڈ کیا ہے، آج کا سسٹم کیا ہے، تو وہ اسی طرح نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ کسی ایک جگہ کا معاملہ نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کا معاملہ یہی ہے کہ انسان کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، چاہے وہ محسوس کرے یا نہ کرے، لیکن انسان بہرحال دوسروں کے پیچھے چلتا ہے. پرانی رسموں کے پیچھے چلنا یہ بھی معلوم ہی ہے، اور نئے فیشن کے پیچھے چلنا یہ بھی معلوم ہے. جو رسمیں دنیا میں چلتی ہیں یا کسی بھی قوم میں، رسم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو باقی لوگ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں گے، اور فیشن آنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو فیشن نیا شروع ہو گیا ہم بھی وہی کریں گے، چاہے کپڑوں کا فیشن ہو، چاہے بالوں کا فیشن ہو، چاہے بولنے کا سٹائل ہو، چاہے اٹھنے بیٹھنے کا سسٹم ہو. غرض یہ کہ انسان کی فطرت میں یہ بات اللہ نے رکھی ہے کہ وہ دوسروں کے پیچھے چلنے کو ہی اپنی کامیابی سمجھتا ہے، شعور کے ساتھ یا بے شعوری کے ساتھ، اچھی طرح سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، لیکن بہرحال وہ یہی کرتا ہے. اب جب انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کے زندگی گزارتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر کے اپنا قدم اٹھاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی انسان بیمار ہو جائے، اس بیمار ہونے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ نمبر ایک، یا تو پریشان ہوگا، پریشان ہونے کے بعد پھر جاننے والوں سے پوچھے گا کہ اس طرح کی بیماری کا علاج کہاں ہوتا ہے. اب جاننے والا اس کو بتائے گا کہ اس طرح کی بیماری کا علاج فلاں جگہ ہو سکتا ہے، فلاں آدمی نے وہاں علاج کرایا تھا، ڈاکٹر قابل اعتماد ہے، یہ بھی وہیں جانے کی کوشش کرے گا. غرض انسان اپنی زندگی کے تمام معاملات میں خدا نہ خواستہ کسی انسان کو کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، مقدمہ بازی ہو گئی، تو اب معلوم کرے گا اچھا وکیل کون سا ہے، مقدمہ لڑنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے مجھے کامیابی مل سکے گی. وہ دوسروں سے مدد لے کر کے انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال یہ انسان کی فطرت میں ہے، اللہ نے اس کو انسان کو پیدا کیا، اس کے مزاج میں یہ بات رکھی، عقل و شعور کے باوجود یہ دوسروں کے تابع ہو کر کے چلتا ہے، دوسروں کو اپنا ماڈل بناتا ہے، دوسروں کو اپنے لیے نمونہ بناتا ہے، دوسرے کے طرز عمل کو اپنے لیے گائیڈ لائن بناتا ہے. یہ انسان کے مزاج میں رکھا.
اب جب یہ بات مزاج میں رکھی ہے تو جس اللہ نے یہ بات مزاج میں رکھی ہے اسی اللہ نے اس انسان کے لیے ایک ماڈل بنا کر کے بھیجا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ۔ نمونہ تمہیں چاہیے، کسی نہ کسی کے پیچھے تمہیں چلنا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ تم کسی اور کے پیچھے چلو گے، اور جس کے پیچھے چلو گے بہرحال وہ تمہارے لیے مکمل نمونہ نہیں ہے۔ مکمل نمونہ میں نے جو بنا کے بھیجا وہ ہے محمد رسول اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دنیا میں بے شمار نبی اللہ نے بھیجے، دنیا میں بے شمار اوتار دیوتا دوسری قوموں کے ہیں، دنیا میں ریفارمر بہت پیدا ہوئے، دنیا میں سائنسداں پیدا ہوتے رہتے ہیں، آئندہ بھی پیدا ہوں گے، دنیا میں طرح طرح کے عظیم کارنامے انجام دینے والے بے شمار انسان پیدا ہوئے، سلاطین بھی، حکمراں بھی، سائنٹسٹ بھی، ریفارمر بھی، فلسفی بھی، شعراء بھی، عادل حکمران بھی، فوجی کمانڈر بھی، انبیاء علیہ السلام بھی۔ ان میں سے کسی کے بارے میں اللہ نے اعلان نہیں کیا یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، صرف ایک کے بارے میں اعلان ہوا اور وہ ہے محمد رسول اللہ، کسی کے بارے میں نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سارے انبیاء برحق، سب پر ہمارا ایمان، سب پر ایمان رکھنا لازم، لیکن ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ کوئی بھی نہیں۔ یہ ان انبیاء کی توہین نہیں ہے، نہ توہین کر سکتے ہیں، اور توہین اگر کسی ایمان والے سے ہوگی تو اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو باقی قوموں کا معاملہ ہے کہ وہ نبیوں کی توہینیں کریں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا معاملہ یہ الحمدللہ پوری اسلامی تاریخ میں کسی ایک مسلمان نے کسی نبی کی کبھی توہین نہیں کی ہے۔ یہ تو عیسائیوں کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں وہ لوگ خاکے بناتے ہیں، وہ لوگ کارٹون بناتے ہیں، وہ لوگ نبی کی توہین کرتے ہیں، ہم مسلمان کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ عالمی ریکارڈ ہے مسلمانوں کا کہ کبھی کوئی مسلمان کسی نبی کی توہین نہیں کرے گا۔ عیسائیوں نے محمد رسول اللہ کے بے شمار توہینیں کی، ہندوؤں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار توہینیں کی، یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار توہینیں کی، لیکن ہم مسلمانوں نے کبھی نہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کی، نہ عیسیٰ۔ ہم کیوں توہین کریں گے؟ ان سے زیادہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں، مگر نبی ماننے کے بعد ساتھ میں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آخری نبی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ان نبیوں پر ایمان ہے، وہ نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، ان پر وحی نازل ہوتی تھی، مگر وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے گائیڈ بن کر نہیں آئے، رہبر بن کر نہیں آئے، نمونہ وہ نہیں ہو سکتے۔ اور چونکہ وہ نمونہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نہیں تھے، اس لیے اللہ نے ان کی زندگی کے اندر وہ ساری چیزیں پیدا بھی نہیں کی۔ مثلا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے جس کو گائیڈ بنانا ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے جس کو نمونہ بنانا ہے، اس کی زندگی کے اندر ساری چیزیں ہونی چاہیے، تبھی وہ دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بن سکے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حکمراں نہیں بن سکے، انہوں نے بزنس بھی نہیں کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کیسے بزنس مینوں کے لیے نمونہ بن سکیں گے؟ کیسے عہدے والوں کے لیے نمونہ بن سکیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا ہی نہیں، تو شادی شدہ مردوں کے لیے وہ نمونہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اسی طرح سے انہوں نے باقاعدہ بزنس کبھی نہیں کیا ہے، تو کیسے بزنس مینوں کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں؟ انہوں نے بچوں کی پرورش ہی نہیں کی ہے، تو بچے پالنے والوں کے لیے وہ کیسے نمونہ بن سکتے ہیں؟ اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اللہ نے بھیجی وہ کتاب بھی محفوظ نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اللہ نے بھیجی وہ کتاب بھی محفوظ نہیں۔ عیسائی اگر مسلمانوں کو یا دنیا کی کسی قوم کو عیسائیت کی طرف دعوت دیتا ہے تو باطل کی دعوت ہے، اس لیے کہ باطل دعوت ہے۔ تمہاری تو بائبل ہے ہی نہیں دنیا میں موجود، وہ محفوظ ہی نہیں ہے۔ جس بائبل کو لے کر کے عیسائی پھرتے ہیں وہ بائبل ہرگز نہیں ہے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، وہ تو بعد میں انسانوں نے خود ہی لکھی ہے۔ تو انسان اس کے آتھر ہیں، انسانوں نے اس کو مل کر کے لکھا ہے، اور اس میں آپس میں ٹکراؤ بھی ہو جاتا ہے، اور جن انسانوں نے وہ کتابیں لکھی ہیں ان انسانوں کے نام بھی لگے ہوئے ہیں اس میں۔ متا نام کا عیسائی تھا، اس نے اپنی انجیل الگ لکھی، لوکا نام کا عیسائی تھا، اس نے الگ انجیل لکھی۔ غرض یہ کہ جن کو زبانی جو کچھ یاد تھا وہی انہوں نے نوٹ کر دیا، چاہے وہ اس میں صحیح یاد تھا یا بھول گیا تھا، کچھ کمی کی تھی، زیادتی کی تھی، لیکن وہ والی انجیل جو حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ دنیا میں کہیں نہیں، اور وہ والی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل وہ دنیا میں کہیں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دونوں نبی تھے، مگر دنیا کے تمام انسانوں کے لیے وہ گائیڈ بن کر تھے، آئے ہی نہیں، وہ رہبر بن کر آئے ہی نہیں، وہ نمونہ بنائے ہی نہیں گئے، وہ اپنے کچھ علاقے کے لیے کچھ عرصے کے لیے تھے۔ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے وہ صرف محمد رسول اللہ۔
چنانچہ ہندوؤں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب تمہارے کسی رام یا کسی کرشن نے کبھی زبان سے یہ نہیں کہا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہم رہبر ہیں، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہم نمونہ ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا۔ صرف ایک ذات اقدس ایسی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے خود بھی اعلان کیا میں نے آپ کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا، اور اللہ نے حضور کو حکم دیا آپ خود بھی اپنی زبان سے اعلان کرو، قل، آپ کہیے یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں۔ یہ اعلان نہ آدم علیہ السلام نے کیا، نہ موسیٰ علیہ السلام نے، نہ ابراہیم نے، نہ کسی نے نبی نے نہیں، اور باقی قوموں کے جو اوتار اور دیوتا ہیں کسی نے بھی اعلان نہیں کیا۔ پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں بھی اعلان کیا۔ ایک تو ہے قرآن کے الفاظ میں اعلان کروایا گیا، یعنی اللہ نے الفاظ وہیں سے بھیجے اور وہ الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ادا فرمایا جو قرآن کریم میں آتے موجود، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آپ کو بنا کر کے بھیجا، یہ ارشاد ہوا۔ لیکن الگ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بھی اپنے بارے میں فرمایا فضلت علی الانبیاء بستین، تمام نبیوں پر مجھے 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی گئی ہے، اور اس میں ایک چیز یہ بیان کی کہ ہر نبی جو ہے وہ کسی اور قوم کے لیے آتا تھا اور مجھے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا۔ کان النبیون یبعثون الی قوم خاصہ وانما بعثت الی الناس عامہ، ہر نبی کسی خاص قوم کے لیے بھیجا گیا جاتا تھا، مجھے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا گیا۔ تو نمونہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے صرف ایک ذات اقدس ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ جب ان کو نمونہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ انسانی زندگی کے جتنے پہلو ہوں گے، جتنی شکلیں ہوں گی، وہ ساری شکلیں حضور کی زندگی میں پائی جائیں گی۔ اگر کوئی دکاندار یہ اعلان کرے گا کہ ہر قسم کا سامان میری دکان میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ انسانوں کو ضرورت پیش آتی ہے وہ ساری چیزیں وہاں موجود ہوں گی۔ وہ ایسا بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور ہوگا کہ جس میں ہر چیز مل جائے گی، تبھی کوئی آدمی یہ اعلان کر سکتا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں اور حضور بھی فرما رہے ہیں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے میں نبی بن کر کے آیا، تو لازماً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انسان کے تمام پہلوؤں کے لیے، انسان کی تمام شخصی اور قومی زندگی کے لیے نمونہ موجود ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ فرما رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب دیکھیے نمونہ کیسے شروع ہوتا ہے، دنیا میں وہ انسان جو آیا، یا تو ماں باپ اس کے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی انسان ماں باپ والا ہے تو اس کو شکر پڑھنا چاہیے، یا اللہ آپ نے مجھے یتیم بنا کر دنیا میں نہیں لایا۔ لیکن جو انسان یتیم بن کر کے دنیا میں آیا، وہ اس کو ہمیشہ کا احساس رہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے، اس کو ہمیشہ یہ احساس، اور یہ ایسا احساس اسے رہتا ہے کہ زندگی میں کوئی شکل ایسی نہیں ہے یہ احساس کو ختم کرانے کی۔ اس شخص کے لیے نمونہ کون ہے کہ محمد رسول اللہ، کہ آپ نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں، اور جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے 6 سال کے بعد حضور کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اس کے بعد حضور کا نہ والد ہے، نہ والدہ ہیں، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، اور یہ زمانہ آپ نے اس حال میں گزارا کہ شاید کوئی ٹھیک طرح سے آپ کو پوچھنے والا بھی نہیں تھا، اور چونکہ تفصیلات اس کے معلوم نہیں ہیں، کبھی خیال آتا ہے آدمی کو، کبھی سوچتا ہے یار اس عمر میں کبھی اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے دھونے کی ضرورت پیش آتی ہوگی تو کس کو کہتے ہوں گے؟ بچہ کس کو کہتا ہے کہ اپنے باپ کو، یا اپنی ماں کو، یا اپنی بہن کو، یا اپنے قریب، ان کا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس حال میں حضور نے یہ بچپن کا زمانہ گزارا، 6 سال کی عمر کے بعد والد کو دیکھا بھی نہیں، اور والدہ پیدا ہونے کے 6 سال کے بعد اس حال میں دنیا سے رخصت ہو گئی کہ ایک جنگل کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام 6 سال کا بچہ رہ گیا اور ان کی والدہ چلی گئی۔ کتابوں میں جو تفصیلات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ 6 سال کی عمر تھی، مکہ شریف سے مدینہ طیبہ گئے۔ کئی مقصد تھے، ایک مقصد یہ تھا کہ حضور آپ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی تھی، عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی اس وقت، جبکہ حضرت آمنہ حالت حمل میں ہیں، اور اس وقت ان کے شوہر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ایک شوق یہ تھا کہ میرا شوہر کہیں سفر میں گزر گیا، اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا بھی نہیں، تو غم تھا یہ۔ اب جب یہ بچہ بڑا پیدا ہو گیا تو اس کو پہلے بھیج دیا گیا طائف، تاکہ طائف میں وہ اطمینان کے ساتھ کچھ سال گزار سکیں۔ بہرحال جب یہ بچہ 6 سال کے بعد واپس آیا تو حضرت آمنہ نے سوچا کہ ایک تو میں مدینہ شریف میں کچھ رشتہ داروں سے ملاقات،
کچھ اپنے شوہر کی قبر پر اور اپنے بچے کو بھی لے جا کر کے تھوڑا سا گھوم کر کے آؤں گی. ان چند مقاصد کو لے کر کے حضرت آمنہ مدینہ گئی ہیں, کچھ عرصہ وہاں رہی. وہاں شاید اللہ کے نبی علیہ السلام نے یعنی بچے نے اپنے ماں سے پوچھا ہوگا, کیا پوچھا ہوگا کہ میرا والد کیسا تھا, اس کی شکل کیسی تھی, اس کا طرز عمل آپ کے کیسا تھا, وہ ادھر کیوں آئے تھے. ظاہر سی بات ہے معصوم بچہ جب اپنی ماں سے یہ سوال کرے گا تو ماں نہیں بتا سکتی کہ تیرا باپ کیسا تھا, وہ کیسے سمجھائے گی اسے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ اندر سے بہت ہی شاک ہوا, اور یہ شاک اتنا بڑھتا گیا کہ جب وہ مدینہ طیبہ سے واپس مکہ کے لیے چل رہی تھی, راستے میں ابوا کے مقام پر شاید حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غم سے کہ میرا یہ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہا ہے, میں سمجھا نہیں سکتی اس کو تیرا باپ کیسا تھا, اس کی شکل کیسی تھی, اس کا رویہ کیسا تھا, وہ ادھر آیا کیوں تھا, میں اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہی ہوں, اور کیسے اس کو مطمئن کروں گی. اور شاید حضرت آمنہ اپنے بچے کو اپنے باپ کی قبر پر بھی لے گئی ہوں گی. ظاہر سی بات ہے جب اپنے اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بچے نے مدینہ شریف میں اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر سوچا ہوگا اس قبر کے اندر مٹی کے اندر میرا باپ ہے, افسوس میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں, افسوس میں اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. یہ اندر سے غم حضرت آمنہ نے محسوس کیا, تو ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو شاید ہارٹ اٹیک ہو گیا اور حضرت آمنہ کی بھی وفات ہو گئی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ 6 سال کا بچہ کس کے حوالے ہو گیا. ہو سکتا ہے اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اماں ترکتنی, اما جان آپ نے مجھے چھوڑ دیا, مگر کس کے حوالے کیا, میرا تو باپ بھی نہیں ہے, ماں وہ تو پہلے ہی جا چکا ہے, بھائی کوئی نہیں, بہن کوئی نہیں, یہاں کوئی چچا بھی نہیں ہے, یہاں کوئی ماموں نہیں, یہاں کوئی خالہ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, جنگل کا ہے, اور ایک خاتون ساتھ میں ہے, وہ بھی خاتون باندھی قسم کی خاتون تھی ام ایمن, کس کے حوالے آپ نے مجھے کیا. کس طرح سے حضرت آمنہ وہاں دفن ہو گئی, کن کے حوالے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام 6 سال کی عمر کا بچہ دنیا میں جو انسان یتیم بن کر کے آیا اس کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے, اس سے عجیب تر یتیم دنیا میں کون ہے. اس کے بعد پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 سال کی عمر کے بعد اب زندگی سٹارٹ ہو گئی. کس کے حوالے ہو گئے کہ دادا کے حوالے, عبد المطلب کے. مگر اس کے باوجود بچوں کی کتنی ضرورتیں ہوتی ہیں, بچہ بیمار ہوتا ہے, اس کو کپڑے چاہیے, اس کو کپڑوں کی صفائی کرنی ہے, غرض یہ کہ کتنے مسائل ہوتے ہیں بچوں کے, جو لوگ بچے پالتے ہیں ان کو معلوم ہوگا. تو یہ 6 سال کی عمر کا بچہ, اس کے تمام ان ضروریات کو کون پورا کرتا ہوگا. پورا کرنے والا ہوتا ہے باپ یا ماں یا بہنیں, یا کوئی نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب, دوسرے چچا تھے حمزہ, تیسرے چچا تھے عباس, اور چچا تھے حارث اور عقیل. غرض یہ کہ جو ابو لہب, یہ سارے چچا تھے, مگر سب کے اپنے اپنے مسائل تھے, سب کے اپنے اپنے گھر تھے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ 6 سال کی عمر کا بچہ کبھی ایک چچا کے گھر میں, کبھی چوسے کے چچا کے گھر میں, کبھی ریت میں جا کر سو جاتے تھے, کبھی خانہ کعبہ کے صحن میں جا کے پڑ جاتے تھے. اس عرصے میں کس نے ان کے کپڑے دھوئے, کس نے ان کے کپڑے سلے, کس نے ان کے ضروریات پوری کی, کس نے کھانا پوچھا, واللہ عالم, اللہ کے علم میں ہوگا. اس طرح سے جب 10 سال کی اگلی عمر زندگی شروع ہو گئی, دادا کی وفات ہو گئی تھی, تو 10 سال کے بعد کی جو زندگی ہے یہ بھی انتہا زیادہ اہم زندگی بھی ہے اور خطرناک بھی ہے, کیونکہ 10 سال کی عمر کے بعد ہی لڑکا بگڑنے لگتا ہے, جس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں ٹین ایج. یہ ٹین ایج ہی ہے جس میں بچہ بن بھی سکتا ہے اور بگڑ بھی سکتا ہے. اور آج اگر بچوں کو دیکھیں گے تو زیادہ تر کون سی عمر میں بگڑتے ہیں, کسی عمر میں 10 سال سے لے کر کے 19 سال تک کی عمر کو عام طور پر کہتے ہیں ٹین ایجر, اور 20 سال کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے, مکمل طور پر نئی تو نہیں, لیکن بہرحال 9 سال سے لے کر کے یا 10 سال سے لے کر کے 19 سال تک کی عمر بے انتہا نازک ہے. انسان کا جسم جتنا بڑا ہونا ہوتا ہے اسی عمر میں بڑا ہوتا ہے, اور بگڑ گیا تو اسی عمر میں بگڑ, خدا نہ خواستہ بیماری لگ گئی تو اسی عمر میں, عادتیں بری آ گئی تو اسی عمر میں, اچھی عادتیں پیدا ہو گئی تو اسی عمر میں, قابلیت پیدا کرنی ہے تو اسی عمر میں, اچھے راستے پر چلنا ہے تو اسی عمر میں, مستقبل کا سارا فیصلہ اسی عمر سے پیدا ہو جاتا ہے. یہ عمر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اس طرح سے کہ نگرانی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, اور جس کی کوئی نگرانی نہیں کر سکتا وہ بگڑ سکتا ہے. اور آج کے نوجوانوں کا تو حال سب کے سامنے ہے کہ آج کا نوجوان کن کن گندے اور برے کاموں میں پھنسا ہوا ہے, کہ وہ ڈرگز میں ہے, آوارگی میں ہے, وہ فیشن میں ہے,
وہ نامحرموں کے پیچھے ہے، اس کے دماغ میں بھی نامحرمیں ہیں، اس کی آنکھوں میں بھی نامحرمیں ہیں، اس کے موبائل میں بھی یہی تذکرے ہیں، وہ رات و دن اسی خیال میں گھومتا ہے، بلکہ وہ تو کلاس میں ہوتا ہے تب بھی وہاں بھی یہی اسی، اور یہ اس کی زندگی کے لیے وہ زہر ہے جس زہر کے بعد اس نوجوان کے مستقبل کی زندگی تباہ ہونا یقینی ہے۔ یہ بیچارہ نمونہ بناتا ہے اپنے لیے کسی فلم اسٹار کو، یہ نمونہ بناتا ہے اپنے لیے کسی کرکٹر کو، یہ نمونہ بناتا ہے اپنے لیے فیشنیبل لڑکوں کو، یہ دیکھتا ہے آج کل بالوں کے سٹائل کیسے ہیں، یہ دیکھتا ہے آج کل کپڑوں کے سٹائل کیسا ہے، یہ بیچارہ اپنے آپ اپنے ذہن کو غلام بنا کر کے رکھتا ہے دوسروں کے پیچھے۔ انہوں نے کہا ہم سکن ٹائٹیں پھاڑ کر کے پہنیں گے، یہ بھی پھاڑتا ہے اس کو، یہ بھی بلیڈ لگا کر کے سکن ٹائٹ پھاڑ کر کے پہنتا ہے۔ وَيَنُمُرْ محمد رسول اللہ کی جوانی سٹارٹ ہوئی، نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، نبی بھی اس وقت ابھی ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے، نبوت تو اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا تھا، مگر آپ کو نہیں معلوم تھا میں نبی بننے والا ہوں۔ اس وقت آپ نے اپنی جوانی کو کوئی داغ نہیں لگنے دیا، ماحول کوئی پاکیزہ ماحول نہیں ہے، ساری گندگیاں اس ماحول میں ہیں، جو گندے کام ہو سکتے ہیں وہاں قتل بھی ہوتے تھے، شرابیں بھی پی جاتی تھی، لوٹ مار بھی ہوتی تھی، دوسرے سارے برے کام ہوا کرتے تھے وہاں۔ اس ماحول کے اندر محمد رسول ان کی جوانی کی حفاظت ہو سکتی تھی گھر والوں کی طرف سے، عام طور پر حفاظت ہوتی تھی گھر والوں کے ڈر کی وجہ سے، مگر گھر تو تھا ہی نہیں کوئی، اس لیے آزاد ہیں، مگر آپ نے اپنی جوانی کو داغ نہیں لگنے دیا کسی قسم کا، ورنہ آگے چل کر کے جب آپ نبی بن کر کے سامنے آئے تو وہ مکے کے کافر جو آپ کے خطرناک دشمن تھے وہ ہر قسم کے الزام لگاتے ہیں، مگر یہ الزام کبھی نہیں لگایا کہ آپ کی جوانی کی ایسی گندی، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی نہیں لگا سکا۔ یہ تو تبھی ہوا جب آپ نے اپنی جوانی کو داغدار نہیں بننے دیا، ورنہ جو لوگ کہتے تھے یہ جھوٹا ہے، جو لوگ کہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک یہ پاگل ہے، مجنون ہے، جو لوگ طرح طرح کے یہ الزام وہ کیوں نہ لگاتے؟ وہ کہہ سکتے تھے کہ جناب آج آپ نبی بن کر ہمارے سامنے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی جوانی کیسی گزری، ہمیں معلوم ہے آپ کیسے گندے، نعوذ باللہ من ذالک گندے کام کرتے تھے، عاشق بن مسلم نبی اشنا بتا سکے اسو کرا چاہے جوانی کیس ہوتا موسوق ایسی سے تھا عاشق بن نبی، کسی نے یہ الزام نہیں لگایا، گویا وہ سب جانتے تھے اس جوان کی جوانی بالکل پاکیزہ جوانی ہے۔ آج کے جوان کے لیے نمونہ فلم اسٹار نہیں ہے، آج کے جوان کے لیے نمونہ کرکٹر نہیں ہے، آج کے جوان کے لیے نمونہ فیشن والے نہیں ہیں، وہ کبھی بالوں کا فیشن کبھی یوں کرتے ہیں کبھی یوں کرتے ہیں، کبھی کپڑوں کا فیشن کچھ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں، اور یاد رکھنا چاہیے جو فیشن کے پیچھے چلا ایمان کے راستے سے ہٹ کر کے وہ کفر کی طرف چلنے لگتا ہے، اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے اس ایمان والے کا کہ اس کو کفر کی چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں اور ایمان کی چیزوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ میں اس کی مثال بتاتا ہوں، یہاں شری نگر میں ہمارے دوست ہیں، وہ ایک اہم ترین کام کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ میں گئے، خود بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور بہت قابل، ایک ڈپارٹمنٹ میں گئے، وہ بھی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں۔ جب وہ ڈپارٹمنٹ میں گئے تو بیچارے وہ ٹوپی پہن کر کے گئے، تو ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگ جو ہے اس کے پیچھے پڑ گئے، جناب چکا چٹ ٹوپ، بس یہ کہتے ہیں یہ ٹوپ تو ہی۔ وہ بیچارہ پریشان ہو کر کے باہر نکلا، کہنے لگا جی یہاں تو سارا ڈپارٹمنٹ میری ٹوپی سے لڑ رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا میں تو پریشان ہو گیا، یہاں میں تو سوچا میں تو وہ بہت بڑا پروفیسر لے کر کے آیا تھا، تو مگر یہاں تو ان سب کو یہ سارے میری ٹوپی پر حملہ آور ہو گئے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کیا کیا جائے اب؟ کہنے لگا اب کیا کروں گا؟ میں نے کہا تم ایک کام کرو، یہ ٹوپی اتار کر کے جیب میں رکھو، دکان سے پک خرید کر اندر جاؤ۔ ٹھیک، اب اس نے پک خریدی تو گیا اندر جا کے لگا یہ کہ وہیں کیا اصل پہلے بہرحال اس نے اپنا پروفیسر ان کے سامنے رکھا، جب ان کو پتا چلا یہ تو فلاں انسان ہے، تو چونکہ وہ بہت اونچی ڈگری والا ہے، بہت قابل ہے، اور وہ سب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، اس کا سارا پروپوزل سنا، اس کے بعد کہنے لگا جی میں نے فون پر اسے بتایا، میں نے کہا ایک کام کرو اب یہ تم سارا ان کو سنا کر کے اس کے بعد کہو تم تمام کے اندر کفر کی جراثیم ہے، اس لیے کہ جب میں ٹوپی پہن کر آیا تھا تم کو الرجی ہو گئی، اور جب میں پک لگا کر کے آیا تو تم کو اچھا لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان فیشن کا شکار ہوتے ہوتے وہاں پہنچ جاتا ہے کہ نبی کی طرف نسبت رکھنے والی چیز سے الرجی ہونے لگتی ہے۔ ورنہ پک میں اور ٹوپی میں فرق کیا ہے؟ پک میں ذرا سا آگے کو ہے، باقی وہ بھی ٹوپی ہے، مگر یہ اچھی لگنے لگتی ہے اور وہ بری لگنے لگتی ہے۔ فیشنوں کے پیچھے چلتے چلتے حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اسلام کی چیزوں سے نفرت پنپنے لگتی ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کے بعد اندر سے حالت یہ ہو جاتی ہے کہ کافروں کی چیزیں، یہود و نصارہ کی چیزیں اچھی لگنے لگیں گی۔ اور جب ہم مسلمانوں سے کہتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھو، دمن ہے یہ کیا چوبانا تو بیکورڈ، تو بیکورڈوں کی چیزیں ہیں۔
جب حدیث کی بات سنائی گئی تو مسلمان کو ہضم نہیں ہوتی تھی، اور جب فیشن آ گیا کیپری پہننے کا تو سارے نوجوان لڑکے کیپری پہننے لگے، اور وہ سکن ٹائٹیں اوپر چڑھا چڑھا کر کے رکھتے ہیں، وہ چڑھتی نہیں اوپر پھر بھی چڑھا کے رکھتے ہیں، کیونکہ فیشن وہی ہے۔ تو وہی چیز فیشن کے نام پر ہمیں قبول ہو گئی، اور وہی چیز جب نبی کے حکم سے آئی تھی وہ ہمیں ایکسپٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وجہ کیا ہو گئی ہے؟ وجہ دراصل یہ ہوئی کہ اندر جب یہودیت، نصرانیت، ہندوازم، کافروں کے اثرات آتے ہیں، وہ اثرات پنپتے پنپتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر وہی بات نبی کی طرف سے آئے تو مسلمان ایمان والا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، اور وہی بات جب وہاں سے آئے گی تو کرنے کو تیار ہو جاتا۔ صاحب کے لڑکے سے پوچھا آپ نے داڑھی رکھی ہے، یہ کیوں رکھی ہے داڑھی؟ کہنے لگا نا فیشن نو درامت، تو گویا فیشن کی وجہ سے رکھنے کو تیار ہو گیا۔ اور اگر یہی بات کہیں گے نبی کرنے، تو میرے بھائیوں جوانوں کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ، وہ جوانی پاکیزہ جوانی کہ انتہائی خوبصورت، جس میں کسی قسم کا کوئی ڈیفیکٹ نہیں۔ ڈیفیکٹ جسمانی ہو سکتا ہے، مینٹلی ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے، فزیکل ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے، کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، مکمل۔ اور یاد رکھنا چاہیے نبی ہمیشہ جسمانی اعتبار سے مکمل ہوا کرتا ہے، نبی کو کبھی کوئی جسمانی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا، ورنہ کل کو کوئی کہے گا ہے دما ایشورن نبی پان شزار پان شو مثلا خدا نہ خواستہ اندھا ہے یا پولیو والا ہے، نہیں، نبی جسمانی اعتبار سے بالکل فٹ ہوتا ہے، کوئی کمزوری کوئی کمی نہیں ہوا کرتی ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی حسین، انتہائی طاقتور، انتہائی قابل، ساری خوبیاں موجود تھیں اس گندے ماحول میں، کہیں بھی جا سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مگر آپ نے اپنی جوانی کو داغدار نہیں بننے دیا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے دنیا کے ہر جوان کے لیے، خاص طور پر مسلمان جوان کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے ایمان والو تمہارے لیے محمد اسوہ حسنہ ہے۔ اس کی جوانی آج کے جوانوں کے لیے نمونہ۔ اور اگر آج کا جوان سوچتا ہے آئندہ میں ٹھیک بن جاؤں گا، ٹھیک ہے صاحب آئندہ جوانی نہیں ہوگی، آپ بڑھاپے میں ہوں گے، وہ تو جوانی ہے کہ حدیث میں آتا ہے لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، انسان اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک 5 باتوں کے بارے میں جواب نہیں دے گا، اور ان 5 باتوں میں سے ایک سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری تھی؟ جوانی خرافات میں گزاری، گندے کاموں میں گزاری، رات کو نیٹ پر گزاری، موبائل کے غلط میسیجوں میں گزاری، فیس بک پر گندے کاموں میں گزاری، غلط لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات میں گزاری، تمہارے دماغ میں کیا تھا، تمہاری نظروں کی، یہ ایک ایک چیز جو جن خرابیوں میں گندگی میں نوجوان مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہوں کو 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنا ایک جوان کے توبہ کرنے پر خوشی ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، کیا فرمایا حضور نے؟ سبعۃ اظلهم اللہ تعالیٰ تحت ظل العرش، 7 انسانوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں بٹھائیں گے۔ ان 7 جوانوں میں سے ہیں رجل شاب نشأ بعبادۃ اللہ، وہ جوان جس نے جوانی میں اپنی جوانی کو گندے کاموں سے بچایا، برے کاموں سے بچایا، فحش کاموں سے، فیشنوں سے، زناکاریوں سے، لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات جوڑنے سے، یہود و نصارہ کی نقالی کرنے سے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے، جتنے گندے کام ہوا کرتے ہیں ان گندے کاموں سے اپنی جوانی کو بچایا اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ جوانی گزاری، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں عرش کے سائے کے نیچے ہونے کا مطلب کیا ہے، اور عرش کے سائے کے نیچے ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، موت کے بعد جب زندگی سٹارٹ ہوگی، قیامت قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، نہ کہیں پانی، نہ کہیں سایہ، نہ کپڑے، نہ کھانا، سارے میدان حشر میں جمع، نیچے زمین تپتی ہوئی گرم، سر کے اوپر سورج، پانی کا کہیں نام و نشان نہیں، سائے کے نیچے بیٹھنا چاہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں، بدن پر کوئی کپڑا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، صدیاں گزر جائیں گی اسی حال میں، اور صدیوں تک اسی، اب چاہیں گے موت آئے گا تو موت بھی نہیں آ سکتی، تو موت نہیں آئے گی، صدیاں اسی حال میں گزر جائیں گے تڑپتے ہوئے، پسینوں پر پسینہ نکل رہا ہے، پینے کے لیے کہیں پانی نہیں ہے، سائے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اس قدر پریشان کن صورتحال ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن لوگ ننگے ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا اور کیا ننگے ہوں گے، ننگے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ تو نے کہا حضرت تو منشن تو ان کو شرم نہیں آئے گی، ننگے ہوں گے تو منشن نہ سیری آسن نہ گئے۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گہری سانس لے کر کہا، عائشہ
اللہ کا خوف اتنا ہوگا, اس قدر خوف ہوگا کہ لوگوں کو یہ بھی خیال نہیں آئے گا ہم ننگے ہیں. ایسی خوفناک حالت, ایسی خوفناک حالت کہ نبی بھی لرز رہے ہوں گے, کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا. اور وہ حدیث میں موجود ہے, بخاری میں حدیث ہے کہ جب صدیاں گزر جائیں گے انسانوں کو, اور صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ حساب شروع نہیں کریں گے, اتنے تنگ آئیں گے لوگ کہ کہیں گے جہنم سے میں گھسا مرجیت کس نے, وہاں سے نکل نہیں پائیں گے. اس کے بعد ایک بڑی جماعت جائے گی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, جا کر عرض کر کے حضرات اللہ کے پاس چل کر کے سفارش کریں, حساب شروع کر دیں, بس اور کچھ نہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے مجھ سے تم سفارش کرانے آئے, مجھے تو ہمت ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے جانے کی, مجھے تو اپنی فکر ہے. اگر میں وہاں چلا گیا اور وہ جا کر اللہ تعالیٰ شاہ نے پوچھا سکا تھا سفارش کرنے گون دے تمہیں حساب جانتا سمجھ کیا کیا سو چیز اس مارا اس کو مت, تو میں کیا کروں گا اپنا, اس لیے میں نہیں جا سکتا. دو پریشان ہو گئے, حضرت ہم کیا کریں گے کہ تم جا کر کے نوح علیہ السلام سے کہو. اب یہ سارے پہنچیں گے نوح علیہ السلام کے پاس وفد, کہ حضرت باقی اس نے بھی کہیں حساب کرنا ہے تو سٹا بے اس نے بھی کہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں میں مر مجھے تو اپنی فکر ہے, اس لیے کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا سفارش کرنے, ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ شان و فرمائیں گے چاہ کر سفارش کرنے گون دیتے سے حساب, تم اپنا پہلے حساب دے دو, تو نے کافر بچے کے بارے میں سفارش کیوں کی تھی جب طوفان شروع ہو گیا تھا اور اس طوفان میں سب کو غرق ہونا تھا؟ سکیش بنا تنویز کہ اے اللہ میرا بیٹا ڈوب نہ جائے, یا اللہ میرا بیٹا ڈوب نہ جائے. وہ تو کافر تھا, تو نے کیوں کہا تھا وہ میرا بیٹا ہے, انہ لیس من اہلک, وہ تھا ہی نہیں تیرے گھر والوں میں سے, اس کے بارے میں سفارش کیوں کی تھی؟ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کیا ون تمیز جواب, اگر اللہ نے مجھے اسی پہ پکڑ لیا تو اس لیے میں نہیں جا سکتا. حضرت آدم کے پاس بھی, حضرت آدم سے نکل کر نوح علیہ السلام کے پاس, نوح علیہ السلام سے نکل کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس, وہاں سے چل کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس, وہاں سے چل کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, سارے معذرت کریں گے ہم نہیں جا سکتے. اور اخیر میں یہ تمام وفد پہنچے گا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, حضرت اب آپ بھی اگر سفارش کریں گے تو حضرت نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے ہاں انا میں کروں گا سفارش, چلو میرے ساتھ. تو اپنے ساتھ لے جائیں گے یا اسی وقت سجدے میں گر جائیں گے. بعضی روایتوں میں آتا ہے کہ اسی وقت سجدے میں گریں گے, اور حضور فرماتے ہیں میں ایسی اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ اس وقت حمد و ثنا مجھے معلوم نہیں ہے. اس قیامت کے ہیبتناک منظر, اس حالت میں ہر انسان پریشان ہوا ہوگا. اور جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا تو نام اعمال میں تمام چھپے ہوئے اعمال بھی لکھے ہوں گے, اور انسان حیران ہو کر دیکھے گا کیا کہ اس میں تو کوئی بھی عمل چھوٹا ہوا نہیں. مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, ایک ایسی دستاویز ہے, ایک ایسا نام اعمال ہے, کہاں عمل چھوٹنا تو سب کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے. غرض یہ کہ تبدل ان بینہا و بین امدا بعیدا, انسان تمنا کرے گا خدا اسے دستاویز ہے یہ دور ہی چھکن کہ بہت ہوتا وہ دستاویز مجھ تک نہ پہنچے, میں اس تک نہ پہنچوں. ایسی خوفناک حالت کے اندر ارشاد رسول ہے, فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے, ان میں وہ جوان بھی ہوگا جس جوان نے اپنی جوانی سارے گندے کاموں سے بچا کر کے رکھی. تو میرے نوجوان بھائیوں, نوجوانی کی زندگی بے انتہا قیمتی اور نازک زندگی ہے. اس قیمتی اور نازک زندگی میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, فکری خرابیاں, ذہنی خرابیاں الگ. چنانچہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, لوگ پوچھتے رہتے ہیں, کتنے ہی نوجوان وہ ہیں کہتے ہیں کہ جناب اشو خدا اس مطلق شاخ خبر خدا چاہتے کننا, اشو نبی اس مطلق شاخ اوستے کہاں کننا. کتنے آج اس وقت صورتحال خصوصاً جو کالجوں اور سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے اندر کفر پنپتا ہے, وہ زبان سے ظاہر بھی نہیں کر پاتے. مجھے ایک دوست نے, ایک شخص نے فون بتایا, کہنے لگا میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے, میں نے سوچا یہ زیادہ قابل بنے گا اس لیے میں نے اس کو اسلامک ڈپارٹمنٹ میں داخل کیا, اسلامک اسٹڈیز میں. اسلامک اسٹڈیز جب کہا, وہ ایک دن آیا, یہ شخص خود مسجد کا امام ہے اور بیٹا اس کا اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہا تھا, اور لیکن چونکہ ماحول جو ہے وہ بے دینی کا ماحول ہے, تو اسلامک اسٹڈیز پڑھنے والا لڑکا جو ہے وہ باپ سے کہتا ہے کہہ چکا سا مسجد میں نماز پڑھنے تا کہہ چکا تھا ہے بیٹا تو کیا کہتا ہے, تو آج تک چاہوں اس کو خدا کہیں سے میں جو ثبوت کہہ دیتا. یہ بیچارہ حیران ہو گیا, کہنے لگا میں سوچا لڑکے اسلامک اسٹڈیز پڑھنا کہتا رہی اور ورنہ نہ وہی کہتا کیا تھا, ہم نے خدا دیکھا ہی نہیں, وشمت چھاپ کو چھوک مشید مت خدا کوئی نہیں سچا وشمت آزدان. یہ بیچارہ پریشان ہو گیا, تو خیر اسے لڑکے کو بلایا, میں نے کہا کیا کہتے ہو تم, کہنے لگا کہ وہاں مسجد میں خدا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ تو جراثیم میں بیچارہ ڈوب چکا ہے, بری حالت ہو گئی ہے اس کی. غرض یہ کہ آج کے ماحول میں فکری خرابیاں بھی آتی ہیں. بعد میں اس کو سمجھایا, سمجھانے کے بعد پھر اس نے نیا کلمہ پڑھا,
تم کہتے ہو مسجد میں کہیں نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نظر آنے والی چیز نہیں ہے. اور جو آدمی یہ ڈھونڈے گا خدا مجھے نظر آ جائے، وہ دنیا میں نظر آنے والی نہیں ہے. انسان کو اپنی روح نظر نہیں آتی، انسان کو اپنی عقل نظر نہیں آتی، انسان کو اپنی میموری چپ نظر نہیں آتا، انسان کو اپنی خوشیاں نظر نہیں آتی. دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہے جو نظر نہیں آتی ہیں. انسان کی باڈی کے اندر وٹامن سے آج تک کسی نے نہیں دیکھا ان کو، مگر مانتے سب ہیں. انسان کی باڈی کے اندر کیلشیم ہے، وہ نظر کہیں نہیں آتا. انسان کی باڈی کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں، بیماریاں نظر کہاں آتی ہیں؟ وہ تو ٹیسٹوں سے پتہ چلتا ہے، خون ٹیسٹ سے بتاتے ہیں فلانی بیماری ہے. ایک دفعہ ایک صاحب کو میں نے بتایا، میں نے کہا تم کو کہتے ہو شوگر کے پیشنٹ ہو، ٹھیک ہے، اگر اندر کھولی تو چاہو اچھا کوئی کھان اٹھا لو، کوئی نہیں نا تل کے کنجو شوگر، تو ڈاکٹر وہ صحیح ہے. دنیا میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں اور ان کو دیکھے بغیر ماننا ہے. اور اگر کوئی کہے گا جب تک نظر نہیں آئیں گے تب تک ہم نہیں مانیں گے، یہ سوال جاہلانہ سوال ہے. بھوک نظر نہیں آتی، کوئی نہیں کہے گا دکھاؤ. سر میں درد ہے، نظر نہیں آتا، کوئی نہیں کہتا پہلے مجھے دکھاؤ. پیٹ میں درد ہے، نظر نہیں آتا، کوئی نہیں کہتا پہلے دکھاؤ. کینسر کی تکلیف اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا جناب پہلے دکھاؤ، کیونکہ وہ تو نظر آنے والی چیز ہی نہیں، وہ فیل کرنے کی چیز ہے. تو جو چیز فیل کرنے کی ہے اس کے بارے میں مطالبہ کرنا ہمیں دکھاؤ، یہ سوال ہی غلط ہے. غرض یہ کہ آج کے نوجوان لڑکوں کو کیا کیا ہوتا ہے، کبھی وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی وہ نبی سے دور ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وسوسوں کے حملے بھی ہوتے ہیں. یہ تو بکثرت نوجوان پوچھتے رہتے ہیں، میں تم خیال ایمان بچوں کا ظاہری کرت، میں کہہ نہیں سکتا. ایک دفعہ لڑکا میرے پاس آیا، کہنے لگا میرے دل میں ایک برا خیال آتا ہے، میں چاہتا ہوں مجھے موت کیوں نہیں آ رہی. میں نے کہا کیا خیال؟ کہنے لگا میں زبان سے کہہ نہیں سکتا. میں نے کہا تم بولو کچھ بھی. کہنے لگا جناب میں کہہ ہی نہیں سکتا ہوں زبان سے، ایسا برا خیال میرے دماغ میں آتا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ برا خیال نہ آئے. میں ٹکرے مارتا ہوں اپنے سر کو دیوار کے ساتھ، مگر وہ برا خیال پھر بھی میرے سے. میں نے کہا کیا خیال آتا ہے؟ کہنے لگا مجھے خیال آتا ہے میون نکاح کیا حضرت عائشہ سے گمت. میرے کو نوز باللہ من ذالک، نوز باللہ من ذالک. دمن بوسا گونا تھی بنا. کہنے لگا کیا کر پہتا، گھبرانے کی بات نہیں. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اس طرح کے خیالات آتے ہیں یہ شیطان کا حملہ ہے، اور یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے. اگر کسی کو خیال آ گیا پتہ نہیں نبی سچ تھا بھی یا نہیں، پتہ نہیں قرآن سچی کتاب ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں، اور چاہتا ہے آدمی یہ خیال نہ آئے اور باہر سے پھر بھی یہ خیال حملہ کر رہا ہے، تو یہ وسوسہ ہے اور یہ شیطان کا اٹیک ہوتا ہے. اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. جب بھی برا خیال ہے یہاں سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اور ساتھ میں کہو یا اللہ میرا یہ خیال نہیں، یہ باہر سے اٹیک ہے، میرا خیال وہ ہے جو میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کو اپنا اللہ مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں. اور پھر پڑھنا چاہیے رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال اذا اصبح رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ. جو انسان دل کی گہرائی سے صبح کو پڑھے رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، حضور نے فرمایا میں اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑوں گا اور اپنے ساتھ پکڑ کر کے تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک جنت میں نہیں پہنچاؤں گا. خیر، تو جب یہ برے خیالات آئیں اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. یہ شیطان کا اٹیک ہوتا ہے. وہ ہمارا خیال نہیں، ہمارا خیال وہ ہے جو ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، مرنے کے موت کے بارے میں یہ اٹیک ہوتے ہیں جوانوں پر، اور یہ ماحول کے برے اثرات کی وجہ سے. اسی طرح سے جب رہیں گے ایسے ماحول میں جہاں فیشنیبل لڑکیاں ہوں، جہاں گندی باتیں ہوتی ہوں، جہاں صرف سیکس کی باتیں ہوتی ہوں، جہاں صرف افیئرس کی باتیں ہوتی ہوں، جہاں صرف فیشنوں کی باتیں ہوتی ہوں، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل کے اندر بے حیائی کے جراثیم پنپنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا دھیان اللہ کی طرف سے ہٹ جاتا ہے، اور یہ ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچتا ہے تو پھر کہتا ہے پتہ نہیں دین سچا ہے بھی یا نہیں. میں کیا بنو زئی سے دھکو نہ بنے، مگر کیا پتہ دین چھات صحیح کرنا. اور اس کے بعد پھر آدمی کفر کی چیزیں اختیار کرتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. وہ ہاتھوں میں دھاگے باندھتا ہے جو کافروں کی نشانی ہے، وہ کنواج لگاتا ہے وہ بھی کافروں کی نشانی ہے، وہ کڑے بھی لگا دیتا ہے وہ بھی کافروں کی نشانی ہے، وہ کافروں جیسا ڈریس پہنتا ہے، وہ شکلیں ویسی جیسی بناتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے میں فلاں کی طرح ناچنے لگوں گا، میں فلاں کے جیسے بالوں کے سٹائل بناؤں گا. یہ سارا وہی ہے ماحول کا اثر. تو اے نوجوان، تیرے لیے نمونہ محمد رسول اللہ، وہ جوانی، پاکیزہ جوانی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، اس سے زیادہ خوبصورت و بہتر جوانی اس کائنات میں اور کسی کی نہیں.
ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، ان سے زیادہ صحت مند کوئی نہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے تھے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں 300 مردوں کی طاقت تھی، لیکن 300 مرد دنیا کے نہیں، وہ جنت کے 300 مرد، اور جنت میں ایک مرد کے بدن کے اندر طاقت ہوتی ہے دنیا کے 100 مردوں کے برابر۔ تو 300 مردوں کی طاقت کتنی ہو گئی؟ 3000 مردوں کی طاقت۔ تو حضور کے جسم اطہر کے اندر 3000 مردوں کی طاقت تھی۔ 300 مردوں کی طاقت کی حدیث بخاری میں موجود ہے، اور وہی حاشیہ میں لکھا ہوا ہے ایک حدیث میں 400 مردوں کی طاقت ہے۔ اتنے طاقتور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو خوبصورت، طاقتور، کوئی جسمانی ڈیفیکٹ نہیں، جوانی میں کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، گندے سے گندا ماحول ہے، اس ماحول میں آپ نے اپنی جوانی کو داغ نہیں لگنے دیا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ہر وہ شخص جو جوانی سے سٹارٹ کر رہا ہے، 9 سال اور 10 سال کی عمر سے آگے چلنے لگا، ہوتے ہوتے 25 سال کی عمر تک کی یہ جوانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو سامنے رکھ کر کے اگر گزاری جائے گی تو بہت سارے گندے کاموں سے آپ بچ پائیں گے۔ ورنہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج کا جوان صورتحال یہ ہے کہ 99% جوانوں کی جوانی ان گندے کاموں میں ڈوب رہی ہے، اور ادھر سے جوانی میں شیطان کا اٹیک بھی بہت ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں سوچنا چاہیے میں نے ٹوپی پہن لی، میں نے داڑھی رکھ لی تو میری جوانی اب مجھ پر برے اثرات نہیں۔ ہر ایک پر جوانی کے برے اثرات آ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ فیشنوں میں ڈوبا ہوا لڑکا جو ہے وہ پاک صاف دل ہوتا ہے اور سنتوں کے لباس میں شکل آتی ہے مگر اندر سے شیطان پنپتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے اپنی جوانی کے باب میں، پوری حفاظت اس کی کرنی ہے کہ یا اللہ اس وقت میری یہ جوانی امانت ہے، یہ خراب نہیں ہونی چاہیے، اس کو داغ نہیں لگنا چاہیے۔ اس وقت ہم مسلمانوں کے جو چند بڑے مسائل ہیں، ان بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ جس کی طرف دھیان نہیں جا رہا ہے وہ یہ کہ آج کی نسل جس راستے پر جا رہی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا مستقبل خطرے ہی میں خطرے میں۔ میرے بھائیوں کیا کہیں گے آپ، حالات تو وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے اللہ، اور حفاظت ہی چل رہی ہے، ورنہ تو حق یہ ہے کہ کشمیریوں کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے۔ کل شام اسی ڈسٹرکٹ پلوامہ کے ایک مفتی مجھے فون کرتا ہے اور فون کر کے کہتا ہے کہ جناب ہمارے پاس ایک لڑکی آئی، وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے میرا باپ میرے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، اب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں گے اسے۔ مجھے مفتی سوال کر رہا ہے، اسی علاقے کا، یہی ضلع یہی ہے۔ کہتے ہیں اب ہم اس کے باپ کو بلائیں تو اس بچے کو کہاں لے جائیں گے، اور اگر باپ نے سامنے آ کر انکار کر دیا تو اس بچے کا کیا کریں گے، اور اس گھر میں رکھیں اسے یا نکالیں تو لے جائیں گے کہاں اس بچے کو۔ حالات یہاں تک ہے۔ کاش یہ بات غلط ہوتی تو بہت اچھا تھا، مگر کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے تو خود اس باپ کو بھی دیکھا، اس باپ کو نہیں، میں نے دوسرے باپ کو دیکھا ہے کہ جو اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری میں مبتلا تھا اور اس کا بیٹا اس کو پکڑ کر کے لایا تھا، ابا جان تو یہ کیا کیا شاسن کرا۔ حالات وہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو جس ماحول کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، میرے پاس وہ لڑکا بھی آیا جس نے اپنا چہرہ بند کر کے رکھا، اور بند کر کے چہرہ کر کے رکھا، کہنے لگا میں چہرہ نہیں کھولنا چاہتا، اس وجہ سے نہیں کھولنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ لیں گے، پہچان لیں گے، آئندہ میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آ سکوں گا۔ میں نے کہا اچھا پوچھنا کیا ہے؟ کہنے لگا کیا پوچھوں گا، ہم بہت زیادہ غربت میں ہیں، ہمارے پاس 2 ہی کمرے ہیں، ایک کمرے میں میرا باپ اور میری ماں رہتے ہیں، ایک کمرے میں میں اور میری بہن رہتی ہے، ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے اور گناہ ہو رہے ہیں ہم سے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، حسب نال بن نال، یہاں تک کہ اگر کہ یہودی نصرانی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو میری امت کے لوگ بھی وہی کریں گے، اور اگر کسی نے اپنی بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ بدکاری کی ہوگی میری امت وہی کرنے لگے گی۔ صورتحال وہاں تک آ چکی ہے۔ تو اس لیے میرے نوجوان بھائیوں اپنی جوانی کی جتنی حفاظت اس وقت کر سکتے ہوں کریں، یہ بہت نادر مرحلہ ہے، اور جب شادی آپ کی ہو جائے گی اس کے بعد ایک نئی زندگی سٹارٹ ہو جائے گی، اس کے بعد آپ پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے میں نے اپنی جوانی میں پیچھے کیا کیا گندے کام کیے ہیں۔ اور اگر جوانی کو بچا کر کے رکھا ہوگا اس قدر فرحت ہوگی، اس قدر سکون رہے گا، اس قدر خوشیاں ہوں گی جس کا آپ اندازہ اس وقت کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ غلطیاں ہوئی ہوں گی تو اگلی زندگی تباہ ہونا یقینی ہے۔ آج میرے پاس ڈاکٹر آیا
ڈاکٹر آ کر کہتا ہے جناب میں نے نکاح کیا, میری بیوی بھی ڈاکٹر, میں خود ڈاکٹر, شہر میں ہم اپوائنٹ ہیں, 3 سال ہو گئے نکاح کیے ہوئے, مگر افسوس ہم میاں بیوی ابھی تک مل نہ سکے. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا ہے, ہم میاں بیوی آپس میں بولا مل نہیں سکے ہیں. کہتے ہیں میں کمرے میں جاتا ہوں تو نامرد بن جاتا ہوں, جب باہر آتا ہوں تو ٹھیک ہوتا ہوں. میں نے کہا کوئی گناہ تو نہیں پہلے ہوا ہے, اس گناہ کی سزا تو نہیں لگ رہی ہے؟ سر نیچے کر کے کہا ممکن چگمت پاسن کیا گرا. میں نے کہا اسی کی سزا لگ گئی کہ جب حرام راستے سے تم لذتیں اٹھاؤ گے, حلال راستوں کی لذت اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں, اسے محروم کر دیتے ہیں. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں, ہمارے لیے نمونہ وہ فلم سٹار نہیں ہیں جن کی راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں, جن کا ایمان بھی نہیں ہے. وہ فلم سٹار جن کے ناموں کے ساتھ خان لگے ہوئے ہیں, خان ناموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, پر یاد رکھیں وہ نہ مسلمان ہیں نہ ہندو ہیں. وہ کبھی کہتے ہیں ہم ہندو ہیں, کبھی کہتے ہیں مسلمان ہیں. ان کو ہم اپنے لیے رول ماڈل بنائیں گے, ان کو ہم اپنے لیے ہیرو بنائیں گے کہ صاحب یہ جیسا یہ تھرکے گا میں بھی وہی کروں گا, جیسا یہ ڈریس پہنے گا میں بھی وہی پہنوں گا, جو یہ کپڑے پہنے گے میں وہی پہنوں گا. نہیں, ایمان والا مسلمان نوجوان کے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس لیے عہد کر کے اٹھیں, انشاءاللہ اپنی جوانی کو ہم داغدار نہیں ہونے دیں گے. اور یہ تب تک جب شادی ہو جائے گی, جس دن آپ کا نکاح ہوگا, فخر کے ساتھ اپنی بیوی کو کہیں میری جوانی پاک صاف ہے, اور اگر کچھ غلطیاں ہوں گے وہاں سر نیچے ہوگا. اور کامیاب بیٹی وہ ہے جو فخر کے ساتھ اپنے شوہر کو کہے میری جوانی بالکل پاک صاف ہے, میرے کسی کے ساتھ تعلقات نہیں, میرے کسی کے ساتھ افیئرز نہیں, میرے موبائل میں کسی اجنبی کا فون نہیں, میرے پاس کسی کا فوٹو نہیں, میرے کسی کے ساتھ سمبند نہیں, کچھ نہیں, پاک صاف زندگی. اور کامیاب جوان وہ ہے جو کالجوں میں جائے تو وہاں بھی پاک صاف رہ کر, دفتروں میں پہنچے وہاں بھی پاک صاف. اللہ کے نبی علیہ السلام نمونہ جوانوں کے لیے 25 سال کی عمر تک, اور 25 سال جب حضور کی عمر پہنچی اس کے بعد اب آپ کا نکاح کرنے کا مرحلہ آیا, تو حضور کہہ سکتے تھے میں جوان ہوں, بے انتہا خوبصورت ہوں, میرے کسی خوبصورت عورت کو نہیں. حضور کے بڑے کون تھے؟ حضور کے چاچا ابو طالب. ابو طالب نے ڈیسائیڈ کیا, کیا ڈیسائیڈ کیا؟ آپ کا نکاح ہوگا ایک خاتون کے ساتھ جس خاتون کے 2 نکاح اس سے پہلے ہو چکے ہیں. نکاح چ برونٹ ہے اس میں تمہیں صدی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے نا حضرت بج زائیں سے کات لوگوں میں کرون, یا حضور سوچ سکتے تھے میں سے پنن مول سو شام کن اصل پہن جائے یہ پتر چھم ام لوگن کرون کا سے بج زائیں سے یم ز خاندر ام برونٹ گمی چ نہیں. حضور نے سر مبارک نیچے کا بالکل تسلیم, بالکل قبول. تو مسلمان نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی وہ اپنے والدین کے حکم کے تابع رہے گا. یہ جو نوجوانوں میں شدت کیا خود ہی جوڑیں گے, خود ہی فیصلے کریں گے, خفیہ نکاح کریں گے, اور اس قدر بحران پیدا ہو گیا ہے کہ صاحب لڑکے اور لڑکیاں خود ہی چپکے سے نکاح نامے بنا کر کے رکھتے ہیں. یونیورسٹی میں تو زیادہ ہی تباہ حال ہے, اور وہاں گروپ بنا رکھے ہیں انہوں نے کہ ہم 2 گواہ بنیں گے تمہارا نکاح پڑھیں گے, تم دونوں گواہ بنو ہمارا نکاح پڑھیں گے. اور تمہارا اچھا کہ ضروری مولوی کا شاسن اسے پانتے کو اس سے چلا مسلمان, ہرگز نہیں. جو والدین کا فیصلہ ہوگا اس کے سامنے سر تسلیم کم کرو. اور جو لاؤ میرج کرتے ہیں, جو کورٹ میرج کرتے ہیں, یاد رکھیں ان کے کامیاب ہونے کے امکانات بہت کم ہیں, بہت کم ہیں. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل باطل باطل. جس لڑکی نے اپنا نکاح خود کر دیا ولی کی اجازت کے بغیر, وہ نکاح کیسے کارگر ہو سکتا ہے, وہ نکاح کیسے کامیاب ہو سکے گا, اس نکاح میں کیسے اچھے پھل آئیں گے؟ نہیں, اس نکاح میں کامیاب ہونے کے امکانات بالکل نہیں ہیں. بہت غلط کام انہوں نے کیا, بہت باطل حرکت انہوں نے کی ہے. نمونہ ہمارے محمد رسول اللہ ذات اقدس ہے, ان کا نکاح بوڑھی عورت کا حضرت نے کہا تسلیم. اور اب معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنے سید ہیں وہ سارے حضرت خدیجہ کی نسل سے ہیں, حضرت عائشہ کی نسل آگے نہیں چلی. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 11 نکاح اور کیے یا 10 نکاح اور کیے, کسی نکاح سے نسل آگے نہیں چلی. اگر نسل چلی تو خدیجہ سے چلی. وہی خاتون اللہ اکبر جو 2 نکاح اس سے پہلے کر چکی تھی, اس کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا, اسی کی نسل آگے چلی. یہ دنیا میں جتنے سادات ہیں وہ سادات وہی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن مبارک سے 3 بیٹے پیدا ہوئے. حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, اور اخیر میں حضرت فاطمہ, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ کبدی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اسی فاطمہ سے آگے چلے ہیں حسن اور حسین اور محسن اور ام کلثوم. یہ وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ صرف حسن حسین ہی نہیں تھے, تیسرا بیٹا تھا اس کا نام تھا محسن.
وہ بچپن میں وفات پا گیا تھا، اور صاحبزادی پیدا ہوئی تھی حضرت ام کلثوم، جن کا نکاح حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ہوا تھا. پھر حسن حسین کے آگے نسل چلی ہے. تو دنیا میں جتنے سادات ہیں، اگر وہ صحیح سادات، نقلی سادات نہ ہوں، کیونکہ دنیا میں نقلی سادات بھی بہت ہیں، تو زبردستی خامخواہ اپنے آپ کو سید کہیں گے. اگر اصلی سادات ہیں تو اصلی سادات ہونے کے معنی ہی ہیں کہ ان کا نسب نامہ چلتے چلتے حضرت حسن اور حضرت حسین، اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ اور آگے خدیجہ. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ تسلیم کیا، اور قرآن کریم اس کا تذکر آیا، ووجدک عائلا فاغنا، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، آپ کے پاس کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، رہنے کی کوئی جگہ نہیں، کپڑوں کا کوئی انتظام نہیں. خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح کرا دیا، آپ کا گھر دولت سے بھر گیا. چنانچہ نکاح ہونے کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کوئی مزدوری کرنی پڑی، نہ کہیں بزنس کے لیے جانا پڑا، کچھ نہیں. حضرت خدیجہ کی ساری دولت حضور کے گھر میں آ گئی، اور آ گئی تو اطمینان کے ساتھ زندگی گزرنے لگی. اور اللہ یہی چاہتے تھے کہ میرے نبی پر فی الحال اس وقت کمانے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آگے ان کو نبوت کا کام سپرد کرنا ہے. فی الحال ان کو سکون کے لمحات ملنے چاہیے، یہ آرام کے ساتھ کچھ دن گزاریں، اور اس کا ان کے بہت بڑا بوجھ آنے والا ہے. چنانچہ نکاح ہونے کے بعد حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کوئی بزنس کیا، نہ کوئی مزدوری کی، نہ کہیں کمانے کے لیے نکلے. حضرت خدیجہ کی ساری دولت حضور کے گھر میں پہنچ گئی. حضور کا وقت آرام سے گزرنے لگا، اور کچھ سال گزر گئے. جب بچے پیدا ہو گئے اس کے بعد اچانک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموشی طاری ہو گئی، اور خاموشی بھی کئی سال تک رہی. بالکل گفتگو نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے. اور اس کے بعد پھر غار حرا میں گئے. تو غار حرا میں 4-5 سال تک جانا کے سلسلہ ہے، اور 1-2 مہینے وہیں غار حرا میں بیٹھتے تھے. اور حضرت خدیجہ یہی وہ خدیجہ ہیں جو اپنے گھر سے کھانا لے کر کے جاتی تھی، کبھی 10 دن کے بعد، کبھی 15 دن کے بعد. کیسے عجیب ایام وہ گزرے ہیں. کبھی حضرت خدیجہ سوچتی تھی کہ حضور کو گئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے، اب تو شاید گھر آ جائیں گے، جو ہی کھانا پینا ختم ہو جائے گا. حضور وہاں سوچتے تھے کہ خدیجہ ضرور کھانا وانا لے کر کے آئے گی، کیونکہ میرا ستو ختم ہو گیا ہے، میرا پانی ختم ہو گیا. نہ خدیجہ گئی نہ حضور آئے، حضور وہیں رہے. اس طرح سے 40 سال کی عمر حضور کی پوری ہو گئی. 40 سال کے بعد نبوت آ گئی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ساتھ دیا. اس وقت اگر کوئی اور عورت ہوتی وہ کہہ سکتی تھی آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آپ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں، سچکاسن جو ہے بہت الون سے مشن سمجھی میں کیا دلیل سے کیا ایشو نے کات کرن نہیں. حضرت خدیجہ سمجھتی تھی کوئی صورتحال نہیں پیدا ہو رہی ہے، اس لیے ساتھ دیا پورا. اور جب حضور کو پہلی وحی نازل ہوئی، اور حضور کی پہلی وحی حضرت غار حرا میں، اور جب وہ گھبرا کر کے حضور وہاں سے واپس آئے ہیں، اور گھبرا کر واپس آئے تو کیا زملونی زملونی، مجھ پر کپڑا ڈالو، مجھ پر کپڑا ڈالو. اس وقت حضرت خدیجہ نے کہا تھا آپ گھبرائیے میں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ تھوڑے آپ کو گرنے دے گا، اللہ تعالیٰ تھوڑے آپ کو پریشان ہونے دے گا، آپ وہ ہیں. تو وہ تعریف کی ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ نے، اور بخاری میں حدیث کو نقل کیا گیا. خیر، تو جوانوں کے لیے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے دوران بھی، اور جب نکاح ہو جائے اس کے بعد. اور جب نکاح ہونے کے بعد پھر اگلا زندگی شروع ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی زندگی. اللہ اکبر. ہم لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں یہاں کے مفتیوں کے پاس، یہاں کی عدالتوں میں، اور یہاں کے جو محل کمیٹیاں ہوتی ہیں فیصلہ کرنے والی میں آسان سے سب سے زیادہ کیس کون سے پہنچتے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے اور بھائیوں کے جھگڑے. حالانکہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کی، اور حضرت خدیجہ نے حضور کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کی، اتنی پاکیزہ زندگی کہ اس کے بعد اگر اس کو نمونہ بنائیں گے، نہ مرد کے ذریعے سے عورت ستائی جائے گی، نہ عورت کے ذریعے سے مرد ستایا جائے گا. مگر چونکہ نمونہ وہ نہیں بناتے ہیں، نمونہ بناتے ہیں آج کے لوگوں کو، نتیجہ ہر گھر کے اندر ٹکراؤ ہے. ہر شوہر کو اپنی بیوی کے متعلق چند باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. عورتوں کو تو الگ سمجھایا جاتا ہے، لیکن شوہروں کو اگر ہم سمجھانا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ شوہر سمجھیں، نمبر 1 میری بیوی کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اولاد اسی کے ذریعے سے ملی، اور حلال اولاد ملی. میری بیوی کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ گناہ سے اگر میں بچا ہوں تو اسی کی وجہ سے. بیوی کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ میرا گھر اگر کھڑا ہے تو اسی کی وجہ سے. ہم لوگ دفتروں میں رہیں گے، بازاروں میں جائیں گے، ملازمتوں میں رہیں گے، صبح نکلیں گے، شام کو گھر آئیں گے، کس امید پر کہ گھر میں سب کچھ فٹ ہوگا. یہ کون فٹ کر کے رکھتا ہے؟ یہ وہی گھر کی عورتیں ہیں. تو گھر سارا کھڑا ہے اسی بیوی کے سہارے پر.
گھر کے سارے کام حق کھڑے ہیں, سب کپڑے بھی دھلے ہوئے ہیں, برتن بھی دھلے ہوئے ہیں, بچوں کو بھی اٹینڈ کیا جا رہا ہے, ساری چیزیں. احسان ماننا چاہیے مردوں کو اپنی بیویوں کو. اس کے مگر اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر جاؤ تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو, مگر کوشش ہے بسا چور پتھر پہ مجھ بکرا زنین سلام. حضور تو فرما رہے اپنے گھر والوں کو سلام کرو. فسلموا علی اہلیکم, کیا تم لوگ نہیں چاہتے تمہارا گھر سلامت رہے؟ کیا تم لوگ نہیں چاہتے تمہارے بیوی بچے خوشحال ہوں, صحیح سلامت رہیں؟ کہ سب چاہتے ہیں. تو تم کو کیا شرم آتی ہے سلام کرنے میں؟ شاید میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ شاید پورے کشمیر میں اس حدیث پر پتہ نہیں کوئی ایک گھر ایسا ملے گا بھی یا نہیں جو عمل کرتا ہوگا اس حدیث پر کوئی, کہ گھر میں جا کر کے اپنی بیوی بچوں کو سلام کرتا ہو. شاید ایک گھر بھی ملنا مشکل ہے. اور جو اصحاب علم ہے, اہل شاید ان کے گھروں میں ان پر بھی وہ بھی اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں. اپنی بیویوں, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے شوہروں کے لیے. اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضور نے کیا فرمایا؟ خیارکم خیارکم لنسائکم, تمہیں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا میرے بھائی. اس کے بعد پھر اب بزنس کی زندگی سٹارٹ ہوگی کہ اب کمانے کے تو کمانے کے مختلف ذرائع ہیں. ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ مثلا بزنس کرنا. دنیا میں بے شمار انسان بزنس کرتے ہیں. آج کا بزنس مین نمونہ کس کو بنائے گا؟ ہوم کسکن زیون, ہوم کسکن کو فراڈ, ہوم کسکن کو کیا. آج کے دکانداروں کو دیکھ کر وہ سوچتا ہے میں بھی اسی طرح سے بزنس کروں گا. اور لیکن اس بزنس کے مین کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ, جنہوں نے خود بزنس کیا, جنہوں نے خود تجارت کی. اور کیسی تجارت کی؟ جب حضور ابھی نبی نہیں تھے, 22 یا 24 سال کی عمر تھی, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر کے گئے ہیں ملک شام تجارت کرنے کے لیے. اور وہ عجیب صورتحال ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضور جب 12 سال کی عمر کے تھے تو ابو طالب ان کے چچا تجارت کرنے کے لیے جانے لگے. تو حضور نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. ابو طالب چاہتے ہی نہیں تھے ان کو اپنے ساتھ لے جانا, مگر انہوں نے سوچا کہ امشن مول اگر میں پنن مول ایسے ہے تمس اگر ون سو کر انکار کہیں پرواہ اس نے, لیکن اگر میں انکار کروں گا تو امس لگتا ہے دلس کہ سوچن ہے میں اگر پنن مول ایسے سنیے یہ پتر لہذا بترونے سے. حضرت ابو طالب نے یہ سوچا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو نہیں چاہتا تو تم اپنے ساتھ لے جاؤں, لیکن تمہارا اصرار ہے تو چلو. بہرحال حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے تو نہیں تفریح کے لیے اپنے چچا کے ساتھ روانہ ہو گئے. 12 یا 13 سال اس وقت عمر ہے. اور جب عرب کی سرحد پار کر کے شام کی سرحد میں داخل ہونے والے تھے تو راستے میں ایک عیسائی راہب کی عبادت گاہ تھی, گرجا گھر, اس کا نام تھا بحیرہ. جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہاڑی سے نیچے اترے ہیں پورا قافلہ, تو بحیرہ راہب اپنے گرجا گھر سے باہر آیا. اور جب قافلہ یہاں سے گزرا ہے تو بحیرہ راہب نے قافلے والوں سے پوچھا تمہارا سردار کون سا ہے, قافلے کا زٹ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو طالب. بحیرہ راہب نے ابو طالب سے پوچھا کہ آپ قافلے کے سربراہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی. کہاں جا رہے ہیں؟ ملک شام. کیوں جا رہے ہیں؟ کہ بزنس کرنے کے لیے. کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا اتنے آدمی ہیں. اس بحیرہ نے کہا کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ میری ایک وقت کی دعوت قبول کر لیں؟ ابو طالب حیران ہو گیا, تم آج تک زہیں پرس نہیں وہ یا گرجا گھر نیبر تو نیران نہیں, تو آج کیسے دعوت کر رہا ہے یہ؟ ایک طرف سے بڑی خوشی ہو گئی کیونکہ وہ بہت بڑا بزرگ تھا, عیسائیوں کا بزرگ تھا. انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے تسلیم ہے آپ کی دعوت. کہنے لگا ٹھیک ہے قافلہ روکو, میں کھانے کا انتظام کروں گا جو بھی کر سکوں گا, اس کے بعد پھر میرے یہاں کھانا. 12 روز اپنی گرجا گھر کے اندر کھانے کا انتظام کیا. ابو طالب نے قافلے والوں کو روکا اور قافلے والوں کو اونٹ اتارے گئے, ان کا سامان اتارا گیا, اونٹوں کو چرنے کے لیے بھیجا گیا اور چرانے کے لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کا بچہ ان کو بھیج دیا. ابو طالب نے سوچا تھا میں نے کیا پتا ہی کیا کھائی, کم سے کم یہ باپ تھر نہیں بن بطور, اپنے بچے کو میں ساتھ نہیں لے جاؤں گا. بہرحال ابو حیرہ نے جب اندر بلایا, اندر بلانے کے بعد وہ خود دروازے پر کھڑا ہو گیا, ایک ایک آدمی اندر جا رہا ہے, سب کو وہ دیکھتا ہے. جب تمام لوگ اندر پہنچ گئے تو بحیرہ راہب نے یہ کہا کہ جناب سب لوگ آ گئے؟ کہنے لگا جی سب آ گئے. کہنے لگا نہیں ایک پیچھے ہے کوئی. انہوں نے کہا نہیں چھوٹا بچہ ہے, اس کا کیا ہے؟ تو بحیرہ راہب نے کہا اسی بچے کی وجہ سے میں نے دعوت کی ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تم لوگ اس پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے تو میں نے ایک لمحے کے لیے دیکھا تمام درخت سجدے میں گر گئے, اسی بچے کے لیے میں نے دعوت دی.
اس کو لاؤ۔ چنانچہ ابو طالب نے بچے کو بلوایا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چھوٹا بچہ 12 سال کا۔ جب وہ بحیرہ راہب کے گرجا گھر کے آنگن میں داخل ہوئے، درمیان میں ایک درخت تھا، اس درخت کا سایہ جہاں تک تھا وہاں تک لوگ بیٹھ چکے تھے، اب سائے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر کے اندر داخل ہوئے، بحیرہ راہب اوپر سے نیچے تک دیکھتا رہا یہاں تک کہ پھر پیچھے سے بھی دیکھا، اس کے بعد پھر سائے میں جگہ نہیں تھی، درخت کی ایک شاخ نیچے کو جھکی اور وہاں تک سایہ آ گیا۔ بحیرہ راہب نے یہ بھی دیکھا۔ اس کے بعد کھانا کھلا کر کے پھر جب ان کو رخصت کرنے لگے تو بحیرہ چاہتا تھا کہ میں اس کے پیٹھ کے پیچھے دیکھ لوں کیا ہے، چنانچہ بہانہ کر کے اس نے حضور کو کھڑا کیا درخت کے قریب، اور وہ درخت کے قریب تو حضور کا جسم اطہر اس درخت کے ساتھ ٹچ کر گیا، اور ٹچ کرنے کے بعد پھر اس بحیرہ راہب نے کہا تھا ذرا میں پیچھے سے کمر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کمر دیکھی تو وہاں مہر نبوت تھی۔ بحیرہ راہب نے کہا اس کا یہ کس کے ساتھ ہے؟ ابو طالب نے کہا میرے ساتھ۔ آپ کیا لگتے ہو؟ کہنے لگا میں اس کا باپ لگتا ہوں۔ کہنے لگا جھوٹ بولتا ہے، اس کا تو باپ ہی نہیں ہو سکتا، ہماری کتاب میں لکھا ہوا یتیم ہوگا۔ کہنے لگا ہاں واقعی میں اس کا سگا باپ نہیں ہوں، میں اس کا چچا ہوں، پتر دگو مولی۔ ٹھیک، اس نے کہا دیکھو آگے مت لے جانا، آگے یہودی اس کو دیکھیں گے، اور یہودی دیکھیں گے تو اس کے بعد پھر اس کی جان کو خطرہ ہے وہاں، میرا مشورہ ہے یہیں سے واپس لے جاؤ۔ میرے بھائیوں مجھے یہ واقعہ نہیں سنانا تھا، بتانا یہ تھا کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹچ اس درخت کے ساتھ ہوا، وہ درخت آج تک اسی طرح سے سرسبز موجود ہے۔ چاہے ہمارے علماء میں سے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے، درخت کی شاخیں ٹوٹتی ہیں نیچے سے پھر نکل آتی ہے، حالانکہ وہاں چاروں طرف ریگستان ہے اور زمین کے اندر پانی کا نام و نشان نہیں، اور پانی نہیں ہوتا ہے تو سرسبزی نہیں آتی ہے، اور جہاں کہیں سرسبزی آ گئی علامت نیچے پانی ہے، وہاں چاروں طرف سے ریگستان۔ اردن کے اندر یہ جگہ ہے، آج جارڈن کے اندر وہ جگہ ہے، اور وہاں پوری وزارت کھڑی کر دی گئی اسی کام کے لیے کہ وہ اس درخت کو چیک کرے گی یہ درخت سرسبز کیوں ہے۔ سرسبز اس لیے ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر اس درخت کے ساتھ ٹچ کر گیا تھا۔ بہرحال اسی ملک کے شام میں دوسری تجارت کرنے کے لیے حضور گئے۔ پہلی تجارت کے لیے تو گئے تھے 12 سال کی عمر میں، اور دوسری تجارت کرنے کے لیے گئے حضور کب؟ جب 23 یا 24 سال کی عمر تھی۔ خدیجہ کا مال لے کر کے گئے، مال میں ڈیفیکٹ ہے تو صاحب بتاتے تھے اس مال کے اندر یہ خرابی ہے۔ تو میرے بھائیوں جتنے بزنس کرنے والے ہیں ان کے لیے نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بزنس کرنے کے اعتبار سے۔ زندگی کے کچھ اور پہلو بھی ہیں، مثلا زندگی کا بہت بڑا پہلو ہے کہ کبھی مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، گھبراہٹیں آئیں گی، نقصان ہوگا، اور اس کی وجہ سے آدمی غموں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایمان والے کے لیے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ان سے زیادہ پریشانی اس دنیا میں کسی کو نہیں آئی، ان سے زیادہ غم اس دنیا میں کسی کو نہیں آئے، ان سے زیادہ الجھنیں اور دشمنیوں کے سامنا اس دنیا میں کسی کو نہیں کرنا پڑا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، ان بے شمار مثالوں میں صرف ایک مثال اس وقت سمجھاؤں گا تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر کبھی زندگی میں مشکلات آ جائیں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، ہمت قائم رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمارا لیے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ اندازہ کریں حضور پر مشکلات جب آتی تھی تو کیسی آتی تھی۔ جب ہمارے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے تو بظاہر کیا لگتا ہے مدینہ شریف میں گئے آرام، مکے کے ظالمانہ ماحول سے نکل گئے، مکہ میں مدینہ شریف میں آرام ہے، وہاں اپنے ہیں، سارے مہاجرین وہیں، انصار وہیں ہیں، اسلامی مملکت قائم ہو گئی، فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، غزوات کا سلسلہ شروع ہو گیا، آرام و راحت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے ہیں تو اتنے مسائل جمع ہو گئے حضور پر کہ اتنے مسائل شاید کسی انسان پر جمع نہیں ہوئے ہوں گے۔ حضور مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے، سب سے پہلی پریشانی حضور کے سامنے یہ تھی کہ حضور رہیں گے کہاں؟ رہتا انسان اپنے گھر میں ہے، وہاں گھر نہیں، پیسہ ساتھ میں ہوگا تو کھٹا کھٹ اپنا گھر تعمیر کرتے، پیسہ بھی نہیں ہے تو اپنی رہائش کا حضور کے پاس کوئی انتظام نہیں۔ ابو ایوب انصاری نے کہا حضرت میرے گھر میں رہنا شروع کر دیجئے، تو ابو ایوب انصاری کے گھر میں حضور رہنا شروع کر رہے ہیں۔ دوسری پریشانی حضور کے لیے کہ ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ مکہ شہر میں ہیں، اور مکہ شہر کافروں کا شہر ہے، جہاں پلان بنا چکے تھے وہ حضور کو قتل کرنے کا، وہاں سے چھپ کر حضور نکلے اور ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے، تب حضور کے بیوی بچوں کے ساتھ انہوں نے کافروں نے کیا کیا ہوگا واللہ عالم۔ تو حضور کے ذہن میں مسلسل ہی پریشانی تھی میرے بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہاں گھر میں کون تھی؟ ایک حضرت سودا، بوڑھی ازواج مطہرات میں سے ام المومنین حضرت سودا، دوسری بیٹی تھی حضرت ام کلثوم، اور تیسری صاحبزادی حضرت فاطمہ، اور ایک ام
ایمن تھی. یہ 4 عورتیں گھر میں ہیں, کوئی مرد نہیں ہے, ان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں, ان کے لیے رہنے کا برا انتظام نہیں, ان کی حفاظت کا کوئی انتظام. دشمنوں کا ملک ہے, کافروں کا ملک, اور وہ بھی ابو جہل جیسے کافر کا ملک جو اتنا خطرناک انسان تھا. اللہ اکبر, اس کے خطرناکی کا تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس خطرناک علاقے کے اندر چھوڑ کر کے آئے اپنی بیٹوں. حضور کتنے پریشان ہوتے ہوں گے, تمہیں کیا بہنتا ہے, تمہیں کچھ ہوتا ہے. ٹھیک, اچھا آج کا زمانہ نہیں ہے کہ فوراً فون کرتے تو شوا ٹھیک ہے کہ نہ, وہ سلسلہ نہیں ہے. تو مستقل ایک پریشانی حضور کے ذہن میں, میرے بچوں کا کیا ہوگا, وہ کس حال میں ہوں گے وہاں, ان کے ساتھ دشمنوں نے کیا کیا ہوگا, وہ گھر کے اندر تو نہیں داخل ہوئے. وہ دشمن جنہوں نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا اور حضور ان کے سامنے سے نکل کر کے آئے اور وہ پکڑ نہ سکے حضور کو. اور جب انہوں نے اعلان کیا تھا, کیا اعلان کیا تھا, جو آدمی محمد کو زندہ پکڑ کر کے لائے گا 100 اونٹ انعام, مردہ لے آئے گا تو 100 اونٹ انعام. ان دشمنوں کے بارے میں کیا توقع کی جائے گی, وہ کیا کر سکتے تھے وہ حضور کے گھر. تو حضور کے ذہن مستقل پریشانی مدینہ شریف میں ہے. 2 پریشانیاں. تیسری, حضور مدینہ شریف میں ہیں, حضور کے حکم سے مکہ کے مسلمان مدینے آ گئے جن کو کہتے ہیں مہاجرین. ان مہاجرین کو مکہ مکرمہ میں بسانا ہے, کہیں بسانے کا کوئی انتظام نہیں, نہ فنڈ ہے, نہ کوئی مسافر خانہ ہے, نہ کوئی سرائے ہے, نہ کوئی رہائش کی جگہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ بیچارے سڑکوں پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں, حضور آئیں گے, ہمارے بسنے کا انتظام کریں گے, ہمارے رہنے کا انتظام کریں گے. اور حضور کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے, تو مہاجرین کو بسانے کا مسئلہ, یہ مستقل پریشانی. مدینہ شریف کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے انصار, وہ بہت اچھے لوگ تھے, کوئی شک نہیں, مگر وہ آپس میں ٹکرا رہے تھے اور سال سے آپس میں جنگ چل رہی تھی. 70 سال سے یا 120 سال سے ان کی جنگ چل رہی تھی. دونوں مسلمان ہو گئے مگر دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں. یہ ان کے خون کے پیاسے ہیں, وہ ان کے خون کے پیاسے ہیں. تو انصار کے درمیان صلح کرانے کی پریشانی ہے اور وہ صلح ماننے کو تیار نہیں. ادھر کا آدمی وعدہ کرتا ہے میں جب تک زندہ ہوں ان سے خون کا بدلہ لیتے رہیں گے, اور ادھر والا وعدہ کرتا ہے میں جب تک زندہ ہوں ان سے خون کا بدلہ لیتے رہیں گے. یہ 2 خاندان تھے, اوس اور خزرج, اور یہ دونوں خاندان آپس میں ٹکرا رہے تھے سال سے. دونوں مسلمان ہو گئے لیکن دونوں کا بہت بڑا مسئلہ تھا صلح کرانے کا, صلح ہونے کے امکانات نہیں. تو انصار کے وہاں صلح کرانے کی پریشانی. حضور جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو ایک خفیہ گروپ کھڑا ہو گیا منافقین کا, اور انہیں سازشیں شروع کر دی حضور کے خلاف. تو ایک اور پریشانی ہو گئی. حضور جب مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں 4-5 گروپ یہودیوں کے آباد تھے. ان یہودیوں نے جب حضور کو دیکھا, پہچان گئے یہ نبی ہے, مگر کہا مگر ہم اس کو مانیں گے نہیں. تو یہودیوں کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ادھر سے اللہ تعالیٰ فرما رہے مسجد تعمیر کیجئے, ادھر سے قرآن نازل ہو رہا ہے, حکم ہو رہا ہے قرآن یاد کرائیے. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا انتظام کریں, بی بچوں کو لانے کا انتظام کریں, مہاجرین کے بسانے کا انتظام کریں, انصار کے درمیان صلح کرائیں, یہودیوں کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچائیں, منافقوں کے سازشوں سے بچائیں. کیا کریں گے؟ ان تمام مشکلات میں ہیں, ان تمام مشکلات میں ہیں. تو میرے بھائیوں, اتنی ساری مشکلات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے فرد واحد ہیں, اکیلے فرد واحد, لیکن کبھی گھبرائے نہیں. لہذا زندگی میں جب کبھی مشکلات آئیں گی کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. نمونہ ہمارے لیے محمد رسول اللہ. ہماری مشکلات آئیں گی, کیا آئیں گی؟ بیماری آئے گی, لاس ہو جائے گا, جوان بچہ مر جائے گا, مکان کا نقصان ہوگا, کاروبار کا نقصان ہوگا, بس یہی ایک پریشانی. لیکن حضور کے لیے پریشانی بیک وقت اتنی ساری, اور اتنی ساری پریشانیوں میں حضور نے کبھی دعا میں بھی نہیں کہا یا اللہ بکا مصیبت مسجد, کہتا مسئلہ کر بحال, کبھی نہیں کہا. تو اس لیے ہمیشہ جب کبھی مشکلات آئیں گی تو نظر رکھنی چاہیے اس پر کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. میرے بھائیو, زندگی کا بڑا مسئلہ ہے, انسان کبھی بیماری کا شکار ہوتا ہے, اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بیماریوں کا سامنا کیے بغیر زندگی گزار سکے. ہر انسان کو کبھی نہ کبھی بیماریوں کا سامنا کرنا ہوگا. کیوں کرنا ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے نبی بیمار ہوئے. کیا اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار؟ ختم کروا تھوڑا سا یہ پانچ نیچے بھی نہیں پوری سمجھ میں. اچھا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضور پر جادو بھی کیا گیا, ان پر چوٹ بھی لگی, ان کو زہر بھی دیا گیا, ان کو اپنے ہاتھ سے بھی چوٹ لگی, اور اپنے ہاتھ سے چوٹ لگی, اتنی سخت چوٹ لگی اپنے ہاتھ سے کہ 1 مہینے تک بیٹھ کر حضور نے نماز پڑھی. پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
گرس پر سوار تمور تشریف مدینہ شریف من جب بہت تیزی کے ساتھ باغ کے اندر سے گزرے تو یہاں سے لے کر یہاں تک ساری ٹانگ زخمی ہو گئی، اور اس کے بعد 1 مہینے تک بیٹھ کر نماز پڑھی۔ لہذا خدا نہ خواستہ اگر کبھی بیماری آ گئی گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیا کرنا ہے؟ ہمارا کام ہے اچھے سے اچھا علاج جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، ہمارا کام ہے بہتر سے بہتر خدمت اپنے پیشنٹ کی جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، ہمارا کام ہے دعائیں کرنا، یا اللہ صحت عطا فرما، ڈائگنوز، ٹریٹمنٹ، میڈیسن کھانا، خدمت کرنا، دعائیں کرنا، صبر کرنا، بس یہ چیزیں ایمان والے کے ہاتھ میں ہیں۔ آخری چیز ہے شفا، یہ شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف آئی، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور اے میرے بھائیوں، بس آخری بات میں کر کے بات ختم کرتا ہوں، اس کے بعد اگر ضرورت ہوئی عشاء کے بعد پھر بیٹھیں گے۔ انسان کو بارہا اپنے دشمنوں سے سابقہ پیش آتا ہے، کبھی پڑوسیوں کے ساتھ، کبھی رشتہ داروں کے ساتھ، کبھی دور والوں کے ساتھ، کبھی نزدیک والوں کے ساتھ، اور انسان جب کسی کی دشمنی جھیل چکا ہو اور اس کے بعد پھر ہمارے ہاتھ میں اقتدار آ جائے اور ہم بدلہ لے سکتے ہوں، اس وقت انسان اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا، اس وقت تو چاہتا ہے آج میرے ہاتھ میں جو چاہوں گا سو کروں گا۔ یعنی جس نے ہم کو ستایا اگر ہم اسے بدلہ نہ لے سکے، اگر ہم اس وقت دل ٹھنڈا نہ کر سکے، اس کے بعد ہمیں بدلہ لینے کا جب وقت آئے گا، اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ آسان نہیں ہے، اس میں بڑے بڑے انسان گر جاتے ہیں۔ اس وقت تو سوچتا ہے انسان آج میرے ہاتھ میں جو چاہے میں کروں گا۔ جس انسان نے ہم کو ستایا ہو، جس نے ہم کو نقصان پہنچایا ہو، جس نے ہمارا دل دکھایا ہو، جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہو، اس وقت ہم کچھ نہ کر سکے کیونکہ ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب ہمارے ہاتھ میں کچھ آ گیا اس وقت ہم دیکھیں گے، ہاں آج ہم دکھائیں گے تجھے کیا کرنا ہے، آج تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیا کرتا ہے انسان؟ جو کچھ میں اس وقت کر سکوں گا میں ضرور کروں گا۔ اس کے مقابلے میں ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کا طرز عمل کیا تھا، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ان مثالوں میں سے بس ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، بس وہی ہمارے نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ حضور کی صاحبزادیوں میں سے ایک بیٹی کا نام ہے زینب۔ حضور مدینہ شریف میں، زینب مکہ شریف میں اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ خاندار چھو زینب حضور کی بیٹی ہیں۔ امس خاندار ناو ابو العاص اموز کافر اوسمت، اوتام کافرن سے نکاح کرن جائز، یہ ام پتہ حرام گومت۔ بہرحال زینب اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ مکہ شہر میں ہے، حضور مدینہ شریف میں ہے۔ زینب نے اپنے شوہر ابو العاص سے کہا بس دل کرا بہ گھا مالس نش۔ ابو العاص شریف انسان تھا، اس نے کہا اجازت ہے، ثیخنا میں سیت زنان چھ خاندار ثیخنا میں سیت، اور میں نے سہ بہ نیت۔ ہم سوچ چلو یہ مہربانی اجازت دیتم مگر گس کت کن بہ، تم ون سہ بہ کر سوری انتظام، سواری ہند انتظام، کھنک چنک وتہ ہند ضرورت، ساری ضروریات میں پوری کر دوں گا۔ انتظام اس نے کیا۔ جو ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ہو گئی، ابو جہل کو پتا چل گیا کہ محمد کی بیٹی مکہ سے مدینہ جانے کی تیاری کر رہی ہے اور اطمینان کے ساتھ نکلنے والی ہے، تو ابو جہل نے نوجوان لڑکوں کو جمع کیا اور جمع کرنے بعد ان کو اکسایا، اور اکسا کر کے کہتا ہے تو چھو عید بیگارت، تو چھو نا احساس ہی نا سو یم فتنہ تلمت یہ یعنی حضور تم سن کور گھس امہ آرام سان یہ پڑھن تھی کو نکی تمس کرت تو چھو عید بیگارت گمت۔ یہ اکساتا رہا یہاں تک کہ نوجوان لڑکوں نے حضرت زینب کو گھیرا۔ حضرت زینب اونٹی پر سوار ہیں۔ حضرت زینب نے ان سے کہا تو چھو نا شرم یوان، تو چھو ایک زنی پڑھن یت مرد جمع گژھت حملہ آور۔ بہرحال یہ تانے جب حضرت زینب نے یہاں سے ان کو یہ باتیں کہی، تھوڑے سے شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ ابو جہل نے پھر ان کو اکسایا، دپن ہے تو چھو عید بے غارت، تو چھو نا کہیں ہیکان کرت، یہ کیسا آرام سان یہ پڑھن، یہ کیسا یہ پڑھن خوش و خور۔ یہ ساری تانے دینے کے بعد پھر ان نوجوانوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا، اس کا نام تھا حبار ابن اسود۔ اس نے تلوار ماری حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے پیٹ پر تلوار لگی۔ پیٹ کے اندر بچہ تھا، وہ بچہ باہر گر گیا، وہ اونٹنی کا کمر زخمی ہو گئی، وہ اونٹنی مر گئی یا بیٹھ گئی، اور حضرت زینب نیچے گر گئی، بچہ پیٹ سے باہر آ چکا ہے۔
یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت خدیجہ پہلے وفات پا چکی تھی. ان کی ایک بہن تھی حضرت رقیہ، وہ حبشہ میں تھی. دو چھوٹی بہنیں تھی، وہ مدینہ شریف میں تھی. یہاں ایک شوہر ہے، وہ کافر ہے، اور اس کافر نے ان پر حملہ کر کے ان کا پیٹ پھاڑ دیا، اور بچہ جو ہے وہ باہر زخمی ہو کر گر گیا. اور یہ زخم اتنا خطرناک، ان کا سارا پیٹ پھٹا ہوا تھا. اس خاتون کا جرم کیا تھا؟ تو کوئی جرم نہیں، صرف جرم یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اور کوئی جرم اس کا نہیں تھا. جب حضور نے سنا ہوگا میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا، تو کیا سوچا ہوگا حضور نے اس وقت؟ بہرحال حضرت زینب اٹھی، کس طرح سے واپس اپنے گھر آئی، کیا اس کے شوہر نے بعد میں کیا، اس کی تفصیل وہاں نہیں ہے. بہرحال کس طرح سے ان کا زخم تھوڑا سا ہیل ہوا، لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہو سکا. بعد میں اسی زخم کی تکلیف میں حضرت زینب اس دنیا سے رخصت ہو گئی. حضور مدینہ شریف میں 2 سال گزر گئے، جنگ بدر ہو گئی. 3 سال آ گیا، جنگ احد ہو گئی. 4 سال آ گیا، جنگ خندق ہو گئی. 5واں سال، 6واں سال آ گیا، صلح حدیبیہ ہو گئی. 8واں سال تھا، حضور نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد سارا مکہ حضور کے کنٹرول میں آ گیا. یا کنٹرول میں آ گیا تب ایک مجرم کو سامنے کھڑا کیا گیا. آسمجوسی گونک انسان کیسے آسن غبار ابن اسود، جس نے یہ جرم کیا تھا، تب اسے کیا پجے کرو؟ یہ ہے سوال. اب تو اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہے، اب تو جو چاہیں تمہارے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. وہ غبار ابن اسود، وہ ابو جہل تو مارا جا چکا تھا، ابو جہل کا تو خاتمہ ہو گیا تھا مکہ بدر کے میدان میں. غبار ابن اسود نوجوان وہ تھا، وہ زندہ تھا ابھی. اور جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آیا، حضور نے سوچا غبار سوچ کا سو، تم نے میری بیٹی حضرت زینب پر حملہ کیا تھا. غبار نے کہا جی میں ہی وہ ہوں. اب تو اسے یقین تھا کہ مجھے زندہ نہیں چھوڑ سکتے، اور وہ زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں تھا. میرے بھائیو سوچیں ذرا، دنیا کا کون سا انسان ہے جو اپنے بچے کی اس قاتل کو سامنے دیکھے، جس بچہ بھی نہیں، بیٹی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ قاتل سامنے ہے، اقتدار ہاتھ میں ہے، جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، سیکنڈوں میں اس کی گردن اڑا سکتے تھے. اور آپ نے آرڈر بھی دیے تھے اس سے پہلے دوسروں کے بارے میں. لیکن غبار ابن اسود نے کہا حضرت میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، بس میں اتنا چاہتا ہوں میں مسلمان بنوں گا، اس کے بعد آپ جو چاہیں مجھے سزا دے سکتے ہیں. سلام ہو محمد رسول اللہ کی ذات اقدس پر. حضور نے فرمایا غبار میں تو پہلے ہی تمہیں معاف کر چکا ہوں. دنیا کا کون سا انسان اپنے دشمن کو اس طرح بولے گا؟ ہم جب اپنی کبھی سے دشمن سے انتقام لینا تو ہم کہتے ہیں آج میں دکھاؤں گا اس کو. ہمارے نمونہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے کہ ایسا برا انسان سامنے ہے غبار بن اسود، اور وہ مسلمان ہوا. حضور نے کلمہ بھی قبول کر لیا، کلمہ بھی پڑھا دیا، اور کوئی انتقام نہیں لیا. اور اس کے بعد جب کبھی وہ سامنے آتا تھا، کبھی حضور نے کہا غبار سجدے میں برک کے دیوان بشین برداشت دسا، کبھی نہیں فرمایا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی، اس کو بھی سزا دے سکتے تھے، اس کو بھی سزا نہیں دی، بس اتنا فرمایا وحشی تم میرے سامنے مت آیا کرو. بس فوراً ذہن سمجھن سے کیا چیز میں نے چشباب سب سے کرمت، وہ سارا منظر میرے ذہن میں آتا ہے، میرے سامنے مت آیا کرو. تو اے ایمان والو، ہمارا نبی تو نمونہ ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. اور دنیا کے بڑے بڑے ریفارمر جب ریفرنس دیتے ہیں تو حضور کا ریفرنس دیتے ہیں، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عجیب انسان کوئی نہیں گزرا. ابھی کچھ عرصہ پہلے، ویسے اچھا نہیں لگتا ہے مگر صرف مجبور ہو کر کے میں حوالہ دیتا ہوں یہاں، ورنہ مسجدوں میں اور ممبر پر بیٹھ کر کے حوالہ دینا اچھا نہیں لگتا ہے، مگر مجبور ہو کر کے حوالہ دینا پڑتا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک بڑا مشہور لیڈر گزرا ہے جو سال ہا سال تک جیلوں میں رہا تھا، اور وہاں کا وہ بڑا پیارا لیڈر مانا جاتا تھا. میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا یہاں، سب لوگ جانتے ہوں گے اس کو. 25-30 سال تک وہ جیلوں میں رہا، اور اس کے بعد پھر وہ جیلوں سے چھوٹ کر کے پھر وہ کالوں کا لیڈر تھا. اس کو بڑے بڑے انعامات دیے گئے تھے. اس نے کہا تھا جیل میں جب سیرت رسول اس نے پڑھی، اس نے کہا میں نے انسانی تاریخ میں صرف محمد ایسا شخص دیکھا ہے جب مکہ فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد اپنے دشمنوں میں سے ایک سے بھی انتقام نہیں لیا. اور اس سے پہلے یہاں ہندوستان میں ایک لیڈر گزرا تھا مہاتما گاندھی، اس نے بھی اس طرح کے جملے بولے تھے. یقیناً تو ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو اپنی خطرناک سے خطرناک دشمن سے انتقام لے لیتا. جب ہمارے پاس موقع آئے گا ہم کسی سے انتقام لینا چاہیں، چاہے زبان سے، چاہے ہاتھ سے، چاہے کسی اور چیز سے، تو نمونہ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ہم اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں، معاف کرنے کا طریقہ اختیار کریں گے.
ہمارے ہاتھ میں جب کبھی عہدہ آئے گا، اللہ، آج کے ملازمین چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا، وہ تو سارا دفتر لے کر کے گھر ہی آ جاتا ہے۔ جتنے آج کے ملازمین لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں اور قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ مان الحفیظ، بے انتہا زیادہ برا حال ہے یہاں کے دفتروں کا، بے انتہا زیادہ برا حال ہے یہاں کے ڈپارٹمنٹوں کا، اور اوپر سے لے کے نیچے تک رشوتوں میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہیں اور پورا عرب آپ کے کنٹرول میں ہے، مگر صورتحال یہ تھی حضور کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ حضور دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور حضور کے گھر میں فاقے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے ایک یہودی سے ادھار لایا اناج اپنے گھر والوں کو دینے کے لیے، تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے ان تمام انسانوں کے لیے جن کے ہاتھ میں امانتیں ہوں، قوم کی، جن کے ہاتھ میں امانتیں ہوں لوگوں کی، وہ خود بھوکا رہیں گے مگر امانت میں خرد برد نہیں کریں گے۔ اگر ایمان والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اپنا نمونہ بنا کر زندگی گزاریں تو پھر ہمارے بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس وقت جو تباہی ہے چاروں طرف سے، اس تباہی کا بہت بڑا سبب یہی ہے کہ مسلمان نام کی حد تک تو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مگر عملاً ان کی زندگی حضور کی زندگی سے بہت دور ہے، ہر اعتبار سے۔ وہ ان کا کلچر اپنانے کو تیار نہیں، وہ ان کا بیہیویئر اپنانے کو تیار نہیں، وہ ان کا اخلاق اپنانے کو تیار نہیں، وہ ان کا طرز عمل اپنانے کو تیار نہیں۔ حضور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے، یہاں تو اپنوں کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں۔ یہاں تو کشمیری بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے تمہیں تمہیں اسپرین ونان بوائے گو بوائز پشت بنا، آج گو بوائے بوائز دشمنا۔ یہاں تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں، مسلمان فخر کے ساتھ بیوی کو کہتا ہے وہ حسراوت، وہ لٹکاوت۔ ایمان والا دوسروں کو فخر کے ساتھ کہتا ہے دبن سزان کے نام بکس گوس سشن میں بیہیویئر ہی وشمت ہوئی نہیں سشن پتا بکس انسان چس، یہ فخر کے ساتھ کہتا ہے۔ یعنی دویزما لفظ میں اگر ژٕ وٕچھان چھُکھ بہٕ چھُس انسان ما بہٕ چھُسے نہٕ انسان، بہٕ چھُس بدل بیٚیہِ کہتا سُہ یی کُن تمہِ ساتہٕ سُہ سمجھ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ہاوے ژےٚ بہٕ کیٛاہ چھُس۔ وہ انسان اپنی زبان سے کہتا ہے میں جانور ہوں، کیونکہ انسان کے دمن سزان رکھنا میں بکس گوت چیسے میں اتھے ون وچمت سزان کے وہ کیا انسان فخر کے ساتھ کہتا ہے وہ ٹکراوت، فخر کے ساتھ کہتا ہے وہ ٹاٹا یٹ۔ یہ تو جانوروں جیسے جملے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بااخلاق بنایا تھا، ہم کو ایسا انسان فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ابغض الرجال الی اللہ العلد الخصم، سب سے بہتر سب سے بدتر انسان اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جو العد الخصم ہو۔ العد الخصم اس انسان کو کہتے ہیں جس کے غلط طرز عمل سے سارے انسان دور بھاگتے ہو، جس کے غلط طرز عمل سے سارے انسان ڈرتے ہوں، اس کو کہتے ہیں العد الخصم۔ یعنی حضور یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والا کیسا ہونا چاہیے؟ یا اگر باپ ہے تو بہترین باپ ہو، یا اگر بیٹا ہے تو بہترین بیٹا ہو، یا اگر بھائی ہے تو بہترین بھائی ہو، یا اگر شوہر ہے تو بہترین شوہر ہو، یا اگر رشتہ دار ہے تو بہترین رشتہ دار، یا اگر پڑوسی ہے تو بہترین، یا اگر افسر ہے تو ایسا افسر کہ اس کے کلیگ ہمیشہ کہنے چاہیے یہ افسر ہی وشنا عزا، یا اگر دفتر میں چپراسی ہے تو سارے دفتر والے کہتے ہیں اس جیسا چپراسی کوئی نہیں دیکھا ہم نے۔ یہ چاہتے ہیں جناب رسول اکرم، ایسا انسان بننا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ اس وقت اکثر امت حرام دولت میں ڈوبی ہوئی ہے، حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اسی بیچ میں بعض ایسے حلال و حرام کی فکر کرنے والے عقلیں حیران ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے مجھے فون کیا، اس فون پر میں بنان تو بہت اوسس گومت سنڈے مارکیٹ، میں دپس اچھا ٹھیک سو کیا گو سنڈے مارکیٹ، دپان شہرس مز ہسا آسان اکھ مارکیٹ سہ آسان آتھوار دۄہ تتھ چھِ ونان سنڈے مارکیٹ۔ میں دپس اچھا ٹھیک چھُ، وۄنۍ کیاہ چھُ؟ مےٚ حظ ہوٚت تتہِ جیکٹ، مےٚ دوٚپس اچھا ٹھیک وۄنۍ کیاہ چھُ مسلہٕ؟ مےٚ حظ اوٚن سُہ گرٕ، پتہٕ سوچ مےٚ خبر یہ آسیا پاک آسیا ناپاک ما آسہِ کسُن آسہِ کمہِ انگریز سُنٛد آسہِ کمہِ لوگمُت، لہذا بہٕ کرا یہ چھلناون گوٚو تمہِ پتہٕ کرٕ بہٕ استعمال۔ مےٚ حظ ووٚن ماجہِ گۄڈٕ ہاو مےٚ لٲگِتھ یہِ چھُیا ژےٚ برابر کِنہٕ نہ؟ مےٚ حظ یُتھُے سُہ لوگ پتہٕ ترٛایِم چندس منٛز اتھٕ، چندٕ منٛز حظ درٛاے مےٚ $2000۔ مےٚ دوٚپس وۄنۍ کیٛاہ چھُ پرژھُن؟ دوٚپُن مےٚ ووٚن تہٕ حظ یِم $2000 استعمال کرُن چھا میٛانہِ خٲطرٕ جٲیز کِنہٕ ناجٲیز؟ مےٚ دوٚپُس ژٕ کتیُک چھُکھ؟ دوٚپُن شہرُک حظ۔ ژےٚ کیٛازِ پیٚیہِ فکر یہِ $2000 چھا حلال کِنہٕ حرام؟ ژےٚ کیٛازِ پیٚیہِ فکر یہِ بہٕ پرژھا یہِ؟ دوٚپُن بہٕ حظ چھُس اوترے دعوتس سۭتۍ لوٚگمُت تہٕ مےٚ دوٚپ حرام گوٚژھُس نہٕ کھیوٚن، اگر یہِ جٲیز چھُ تہٕ تیٚلہِ کرٕ بہٕ استعمال، اگر نہٕ تیٚلہِ ؤنۍتو یِم کوٚت ژٕنکھ بہٕ۔ میں نے کہا شکر ہے ایک ایسا ایمان والا بھی ہے جس کے ہاتھ میں $2000 آئے اور ڈالر کا حساب کر دیکھنا یہ کتنی رقم بنے گی، 347 کن علاوہ بنی ہے
سہ کیا مطلب گو کہ کستام انگریز امس جیکٹ تم جیکٹ یل تم پرین گسان یہ آؤٹ آف فیشن پہ تم تلان دان ڈسٹ بنس مز دٲرِتھ ڈسٹ بن وٲلۍ تلان واتناوان بنگلہ دیش یور سہ بنگلہ دیشی مال ہمیشہ آئے چاندس من گومت روزی سہ پونسہ بس یہ اس طرح سے پہنچا یہاں ایک ایمان وال. اور اس کے مقابلے میں دوسرا کیا سر امی دہ شخص فون کران دپان اسہ افسر سہ ونان اگر شام تام تھی 50,000 میں وصول دیو نہ کرو بہ دمو چھٹی پورا دفتر تھومت کھڑا سارے لوٹ مال کرن صاحبس 50,000 حوالہ کر یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. میرے بھائی صورت حال یہ ہے حرام کمانے والے بھی اس طرح سے حلال و حرام کی تمیز ہی ختم اور حرام سے بچنے والے بھی ہمارے سامنے ایسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک کپڑا پہن کر کے وقت گزارتے تھے دوسرا کپڑا حالانکہ بیت المال کی چیزیں کتنی وہ استعمال کر سکتے تھے مگر آپ نے نہیں. اپنے خاندان والوں کے لیے سیدوں کے لیے زکوٰۃ کو حرام کر دیا. ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے گھر میں آ کر ایک کھجور منہ میں رکھا. حضور نے چھلانگ مار کر کے اس کے منہ سے کھجور نکال دی. فرمایا یہ صدقے کا کھجور ہے تمہارے لیے حلال نہیں ہے اور اس کے منہ سے کھجور نکال دی. ورنہ ہے کہ میں نے بشوس نبی جو میں چاہوں گا سو کر سکتا ہوں مگر نہیں. اپنے چھوٹے بچے حسن کو کھجور ایک نہیں کھانے دی. حرام سے اس طرح بچتے تھے. حرام کے زہر سے اپنے آپ کو بچائیں. بیماریوں کا سیلاب اس کی ایک وجہ بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بشاکہ فون کرا دلی پٹھن اللہ اکبر وہ کہتا ہے جناب میری ایک بیٹی ہے میں نے بڑی محبت سے اس کو پالا تھا PhD کرا رہا تھا مگر وہ بیمار ہو گئی. میں اس کو دلی لے کر کے آ گیا یہاں ڈائگنوز کیا تو پتا چلا کہ بلڈ کینسر ہے. میں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. سیتھی شوان دپان حد کیا ونو پرینس ونان خود کردالا علاج نیست. میں ذہنس من یہ کہتا پورمت لکھمت انسان شاید خود کردالا علاج نیست یہ ہے ازیک عام انسان ولید. میں دپان تو پورمت کیا دپان اہن حظ پران زمان چھنا میں اسلامیہ کالجس من پورمت فارسی تھی عربی تھی. میں دپان توے چھ ونان جیسے خود کردارا علاج نیست. میں دپان کیا خود کردار ژےٚ کیا غلطی چھت کٔرمٕژ. دپان کیا حظ ونے کیا غلطی. اب وہ سناتا ہے میں مرغوں کا کاروبار کرتا تھا جموں سے مرغوں کا ٹرک آتا تھا راستے میں ہڑتال کی وجہ سے ٹریفک جام کی وجہ سے سڑک ٹوٹنے کی وجہ سے گاڑی رک جاتی تھی مرغے مر جاتے تھے. میں سوچتا تھا نقصان نہیں ہونا چاہیے اس لیے میں مرغے لے کر کے آگے آتا تھا. میں اس کے اندر سے تائی تھومت کرت دپان ہمیں ممت کاکر یم چھ تمن آسو گردن ژٹان پتہ آسو تیر کران پتہ آسو تم کنان. سال ہا سال تک ہم نے یہی کیا. یہ جو لاکھوں روپے کمایا تھا آج مجھے اللہ نے سزا دے دی. اکی کور رسم MC بلڈ کینسر. یقین حرام دولت کے ذریعے سے گھر میں سکون نہیں آ سکتا ہے. وقتی طور پر خوشی مزہ آئے گا مگر انجام کے اعتبار سے تباہی. اس لیے حرام دولت سے اپنے آپ کو بچائیں. ہمارے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے بہترین نمونہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی. اے نوجوانوں ہمارے لیے نمونہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان جوان ہمارے لیے نمونہ فلم اسٹار نہیں. شادی کرنے والوں ہمارے لیے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. انہوں نے اپنے بڑوں کے سامنے سر جھکایا. اور شادی شدہ مردوں ہمارے لیے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی محبت کرو ایسا ان کو خوش رکھو کہ بیویاں کہنی چاہیے یہ خاندار خدا میں عطا کرمت تو خاندار کر اللہ تعالیٰ ہر ایک عطا. اور جو خدا نہ خواستہ کوئی مشکلات میں آئے تو گھبراؤ نہیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم زندگی میں بے شمار مصائب آئے آپ نے کبھی گھبرائے نہ شکوہ کیا. اللہ اترل سارابانو فتوریہ کاشرو کیا کیا چکرمت اللہ بانو الحفیظ کیا 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 کاشر دپان ہے ایکشن سمجھون اس کتیا گناہ کرمت چیز اس کیا تر خدا صاحب یہ ونان سو گام وول انسان اس اخت نماز پڑھان ایک نماز بھی نہیں پڑھتا اور کہتا ایکشن سمجھون اس کم گناہ اس کرمت چیز. ٹھیک ایک انسان کیا کہہ رہا تھا وہاں دپان ہے خدا صاحب کیا مت آمت تم کنٹرول ہی روتمت نعوذ باللہ من ذالک. جب ایک طرف سے ہمارے گناہوں کا عالم یہ ہے میرے بھائیوں صورتحال یہ ہے مکہ مدینہ شریف میں تیز ہوا چلتی تھی. حضور گھبرا جاتے تھے خدا سن عذاب ماں فوراً مسجد میں آ کر کے یا اللہ معافی کہیں. اور یہاں سیلاب بھی آ گیا زلزلے بھی آ گئے. آج صبح بھی زلزلہ آیا اور آگے زلزلہ آنے والا ہے اور ساری قوم ختم ہو جائے گی اگر لوگوں میں سدھار نہیں آیا. وارننگیں چل رہی ہیں اگر تم لوگ نہیں سدھرے میں تعلق پیٹ کر دوں گا ایک بھی نہیں بچے گا.
چنانچہ صورتحال یہ ہے جس طرح سے یہاں نمازیں چھوڑی جاتی ہیں، بلکہ جس طرح سے نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جس طرح سے یہاں لوگ شرابیں پیتے ہیں، جس طرح سے یہاں زناکاریاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے یہاں دفتروں میں کرپشن ہے، جس طرح سے جہاں کے جو بڑے ہیں وہاں ہندوازم کو پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، جس طرح سے یہاں کی اسلامی تہذیب کو مٹا کر ہندوؤں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی گندی تہذیب داخل کر رہے ہیں، جس طرح سے یہاں کے سکولوں اور کالجوں میں جس طرح سے یہاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کوئی عیسائی بنتا ہے، کوئی مرزائی بنتا ہے، اس ساری صورتحال کے بعد پھر یہ امید رکھنا کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، میرے بھائیوں اگر اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے تو اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ حالات وہ تمام جمع ہو چکے ہیں، اس کے بعد زندہ رہنے کا حق نہیں ہے یہاں کے لوگ۔ نمونہ اس کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، حضور ذرا سی ہوا تیز چلتی تھی فوراً استغفار کرتے تھے، حدیثوں میں آتا ہے ایک دن میں ہمارے نبی 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، ایک حدیث میں ہے ایک دن میں حضور 100 مرتبہ یا اللہ مجھے معافی دینا، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، کس چیز کا؟ حالانکہ اللہ کے نبی معصوم مگر اس کے باوجود 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اور آج کا ایمان والا گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں، گناہ میں ڈوبی ہوئی زندگی، اس کے باوجود کہتا ہے دبن ہے اشن سمجھ میں اس کہتا گناہ چیز کرتے میں شن سمجھ میں کیا یہ مصیبت میں کم گناہ چیز کرمت، اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی، اس کے بعد کاش ہم مسلمان فخر کے ساتھ کہتے یا اللہ سارے اعمال نہیں، یہ ہمارا ایک عمل ہے کہ جو ہم نے پوری طرح سے زندہ رکھا ہے، ہماری سوسائٹی میں ایک بھی بے نمازی نہیں، ہم نہیں کہہ سکیں گے یا اللہ ہماری سوسائٹی میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو، یا اللہ ہماری سوسائٹی میں ایک زناکاری نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں ایک شراب خور نہیں ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم اللہ کی خدمت کریں یا اللہ دیکھیں ایک چیز تو ہم نے اپنی سوسائٹی صاف کر دی ہے، حالانکہ خالص مسلمانوں کا علاقہ ہے، صرف مسلمان بستے ہیں، اکا دکا کوئی ہندو ہے، کون آدمی مجبور کر رہا ہے کفر کے اختیار کرنے پر، فیشنوں پر، بے حیائی پر، بدکاری پر، حرام کاموں پر؟ کوئی نہیں، سوائے اس کے کہ ایمان کمزور، سوائے اس کے کہ ہم صرف لفظوں کے حد تک نبی کے ساتھ ہیں، عملی زندگی ہماری نبی کی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم عہد کر کے اٹھیں گے، ہمارے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے سدھار نہیں کیا تو اللہ حفاظت فرمائے، ایسا ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی فرمائیں گے یا اللہ یہ ہے وہ جماعت جنہوں نے میرا دین تباہ کر دیا تھا، لہذا ان کو مجھ سے دور کر دیجئے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن حضور کی طرف امت چلے گی اور امت میں سے ایک طبقے کو اچانک پیچھے روک دیا جائے گا، حضور سمجھ جائیں گے ان کو روک دیا گیا، کافی دیر تک انتظار کے بعد پھر کہیں گے یا اللہ انہم من اصحابی، یا اللہ میری امت کے لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کے بعد انہوں نے زندگی کیسی گزاری۔ اس کے بعد حضور فرمائیں گے سحقن لمن غیر دینی، برباد ہو جائیں گے جنہوں نے میرے دین کو خراب کر دیا تھا، ایسا نہ ہو ہم دین کو خراب کرنے والوں کی لسٹ میں داخل ہو، اپنے آپ کو پائیں گے اپنی حفاظت کا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں عہد کر کے اٹھیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اللہ کے نبی نے تو ساری زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی، اور اللہ نے فرمایا تھا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کا نماز کا حکم دیں اور خود بھی پابند رہیں۔ کتنے مسلمان یہاں آج، اللہ اکبر، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک نوجوان لڑکے کو تبلیغ والے مسجد میں لے گئے، اور تبلیغ مسجد میں لانے کے بعد انہوں نے کہا میری 32 سال کی عمر ہو گئی، مجھے کبھی یاد نہیں کہ میں مسجد میں کبھی آیا ہوں یا نہیں۔ عید نماز پڑھنے سے قسم کہتا ہوں مگر ایسے نہ پڑھا عید نماز، ایسے پٹا کے ہوا مول ہوتا ہے لوگ عید نماز پڑھا، 32 سال کے بعد نوجوان لڑکا مسجد میں آیا، حالت یہاں تک۔ تو نمازوں کی پابندی، جن لوگوں کو اللہ نے مال عطا کیا ٹھیک حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں، جن لوگوں کے گھروں میں پھل ہیں سبزیاں ہیں وہ ٹھیک عشر ادا کریں، جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، آج کے جوانوں میں جتنے گندے کام، ان تمام گندے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، لڑکیوں کے غلط تعلقات، موبائل کا غلط یوز، فیس بک کے غلط استعمال سے، اسی طرح سے راتوں کو نیٹ پر جانے سے، شراب پینے سے، ڈرگز اختیار کرنے سے، اسی طرح سے وہ فیشنی کپڑے، انا للہ و انا راجعون، مسلمان نوجوان اپنے باڈی پر شرابی کی تصویر لگاتا ہے، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہے اور وہ لگاتا ہے شرٹ، گویا یہ ایڈورٹائز کر رہا ہے شراب پینے کا، اور مسلمان نہیں سمجھتا میں کیا کر رہا ہوں۔ اور اس پر مزید نادان کچھ انسان یہ کہتے ہیں اسلام میں ڈریس کوڈ، یہ مرضی تے لے جو،
گویا مسلمان، اور بعضی ایسی شرٹیں پہنتے ہیں جن شرٹوں میں جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں آپ کے ویٹ کر رہا ہوں، میں آپ کے انتظار میں ہوں، آپ مجھے میرے بدن سے آ کر کے کھیلیں۔ انگریز یہی چاہتے تھے، ان کے نوجوان بگڑ جانے چاہیے، اس لیے ایسا ڈریس، ایسا لباس جو کفر کی تشہیر کرے، جو کفر کا ایڈورٹائز کرے، جو شراب کی اور بدکاریوں کا ایڈورٹائز کرے، گپن بنائے، سرب بنائے، جنگلی پنز بنائے چاسن جسمس پٹھن، اور بڑے فخر کے ساتھ لوگ پہن رہے ہیں ہم سمارٹ بن رہے ہیں۔ میرے بھائیو، سمارٹ نہیں ہے، یہ تو تباہ ہونا ہے۔ کاش یہاں کے نوجوانوں کو پتا چلتا یہودیوں کے نوجوان کیسے ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم کو ساری دنیا پر رول کرنا ہے، اور واقعی ساری دنیا کے انسان جو ہے وہ یہودیوں کے غلام ہیں اس وقت، بشمول دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے، وہ بھی یہودیوں کے غلام ہیں۔ تو اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ جو بزنس مین ہیں وہ ان تمام چیزوں سے اپنے بزنس کو بچائیں جو حرام کاروبار ہیں، اور جو ملازم ہیں وہ دیکھیں کہ ان کے دفتروں کے ذریعے، ان کے کرسیوں کے ذریعے یہاں کے مسلمانوں پر ظلم تو نہیں ہو رہا، اور یہاں کے جو حکمران ہیں وہ سمجھیں کہ وہ عادل حکمرانوں کی صف میں ہیں یا جائر اور بدترین حکمرانوں کی صف میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں حکمران بھی رہے ہیں، اور ایسی حکمرانی کہ دنیا کے کسی بھی قوم میں، کسی بھی ملک میں اس سے زیادہ بہتر حکمران نہیں تھا جیسا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آپ نے حکمرانی کی ہے۔ نمونہ ہمارے وہی ہیں، نمونہ ہمارے یہود و نصارہ نہیں۔ یہود و نصارہ تو ہم سے زیادہ، ہمارے حکمرانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، وہ تو اپنے ملکوں کے زیادہ وفادار ہیں بمقابلے ان حکمرانوں کے جو مسلمانوں پر مسلط ہیں۔ کاش امت مسلمہ کے اندر دینی غیرت پیدا ہو جاتی، دنیا کا سارا نقشہ ہی بدل جاتا۔ امت مسلمہ کو اللہ نے حکومتیں بھی عطا کی، 800 سال تک مسلمانوں کو حکومت ملی بر صغیر میں۔ انہوں نے عیاشوں کی حکومتیں تو کی لیکن دین کا کام نہیں کیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب 800 سال تک تم میرے دین کا کام نہیں، 800 سال تک تم نے دعوت کا کام نہیں کیا، 800 سال تک تم نے غیر مسلم تک میرا اسلام نہیں پہنچایا، اب انہی غیر مسلم سے تم کو پٹوایا جائے گا۔ چاہتے دور وہی چل رہا ہے، یہی حال پورے عالم کا ہے کہ دنیا میں مسلمان ملکوں کو سب سے زیادہ دولتیں، سب سے زیادہ بہترین لوکیشن، سب سے زیادہ سونے کے ذخیرے، سب سے زیادہ پیٹرول کے ذخیرے اللہ نے عطا کر دیے، مگر مسلمان حکمراں صرف عیاشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ یورپ یہودیوں نصرانیوں کے غلام ہیں۔ تو نتیجہ کیا؟ انہی یہودیوں نصرانیوں کے ساتھ ان کو پٹوایا جا رہا ہے، کہیں آپس میں لڑ لڑ کر کے فنا ہو رہے ہیں، اور یہ سب خدا کا عذاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ کو طاقت ہے اوپر سے عذاب بھیجے گا، نیچے سے عذاب بھیجے گا، یا تم کو گروپوں میں تقسیم کر دے گا۔ چاہتے مسلم ممالک میں جو جنگیں چل رہی ہیں آپس میں، یہ وہی اللہ کا عذاب ہے، تم کو گروپوں میں تقسیم کرے گا، یہ گروپ ان کو مارے گا، وہ گروپ ان کو مارے گا، یہ کہے گا ہم حق پر ہیں، وہ کہے گا ہم حق پر ہیں۔ یہ اصل میں اللہ کا عذاب ہوگا، تمہارے ذریعے سے ان کو فنا کرنا ہے، ان کے ذریعے سے ان کو فنا کرنا ہے۔ قل هو القادر علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا، تم کو گروپوں میں تقسیم کرے گا، پھر آپس میں لڑ لڑ کر کے تم فنا ہو جاؤ گے، اور وہ میرا عذاب ہوگا۔ یہ عذاب کیوں؟ کہ تم کو میں نے سب کچھ عطا کیا، نہ تم خود دین پر چلنے کو تیار، اور نہ میرا دین دوسروں تک پہنچانے کو تیار۔ اس کی سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب چل رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم کو یہ دین حق عطا فرمایا، اپنے اسی دین پر جلنا نصیب فرمائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے بہترین نمونہ ہیں، اسی نمونے کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ یا رحمان یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا ارحم الراحمین، یا ذا الجود والکرم، یا ذا الفضل والعطاء، یا ذا المن والاحسان، یا حنان و یا منان، یا رحیم و یا رحمان، علیک تکلان و منک المستعان۔ اللهم صل وسلم وبارک علی سید المرسلین و امام المتقین، اللهم صل وسلم وبارک علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اللهم بارک وسلم علی سید المرسلین و رحمت للعالمین علیہ الصلوات و تسلیم۔ یا اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اپنے نبی محمد رسول
रसूल अल्लाह की उम्मत में पैदा फरमाया। या अल्लाह उसी नमूने के मुताबिक जिंदगी गुजारना हमारे मुकद्दर फरमा। या अल्लाह उसी नमूने कामिला, उसी उसवे हसना, उसी नमूने कामिला, उसी बेहतरीन मॉडल के मुताबिक जिंदगी गुजारना हमारे मुकद्दर फरमा। या अल्लाह हम जवानी में हों तो उन्हीं के जैसी पाकीज़ा जवानी अता फरमा। या अल्लाह हम बिजनेसमैन हों तो उन्हीं के जैसा बिजनेस अता फरमा। हम मुलाजिम या अफसर हों तो उन्हीं की जैसी मुलाजमत अता फरमा। या अल्लाह हम मुसीबत में हों तो जिस तरह से उन्होंने मुसीबतें बर्दाश्त की तो हमको मुसीबत झेलना आसान फरमा। या अल्लाह हम आराम और राहत में हों तो जिस तरह से वो आराम और राहत में थे या अल्लाह, उसके बावजूद वो हमारे नमूना है। या अल्लाह उसी नमूने के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजारना आसान फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम मसाइल हल फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत व शिफा अता फरमा। जो मुसीबत ज़दा उनकी मुसीबतें दूर फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रोज़गार अता फरमा। जो गुमराहियों की तरफ जा रहे हैं उनको गुमराहियों से बचा और हिदायत कर चलना आसान फरमा। या अकरमल अकरमीन व या अरहमर राहिमीन, कश्मीर का मुस्तकबिल दीन के एतबार से, या अल्लाह माश के एतबार से, तहजीब के एतबार से, अखलाक व सेहत के एतबार से, या अकरमल अकरमीन हर सियासी एतबार से महफूज से महफूज तक मुस्तकबिल नसीब फरमा दे। या अकरमल अकरमीन महफूज मुस्तकबिल अता फरमा दे। या अल्लाह यहाँ के दीन को मिटाने के लिए, यहाँ की तहजीब को ख़त्म करने के लिए, यहाँ के नौजवानों को तरह तरह के गंदे कामों में या अल्लाह रंगने के लिए तरह तरह के प्लान चल रहे हैं। या अल्लाह कुछ हमारी अपनी ईमानी कमजोरियां हैं, हम हर रंग में रंगने को तैयार हैं। हम हर चमकती हुई चीज पे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। हम फैशनों के पीछे चलने को, हम बुराइयों के पीछे चलने को, या अल्लाह हम गुनाह की जिंदगी गुजारने को फख्र समझ रहे हैं और दुश्मन भी हम पर इसी तरह से मुसल्लत है। या अकरमल अकरमीन या अरहमर राहिमीन, हमारे हाल पर रहम फरमा दे, हमें ईमानी गैरत अता फरमा, ईमानी हमियत अता फरमा। या अल्लाह हमारी हालत वहां तक पहुंच गई कि बातिल वाले आकर के बातिल की दावत दे रहे हैं और हम खुश होकर उनकी बात सुनते हैं। या अल्लाह कुछ हम हक लेकर के उन बातिल वालों को हक की दावत देनी थी, मगर जब हक वाले अपने हक पर नहीं चलते हैं और हक पर चलने को तैयार भी नहीं है तो बातिल उनके घरों में दाखिल होकर के उनको अपनी बातिल की तरफ दावत देता है। या अकरमल अकरमीन या अरहमर राहिमीन, हमको अपनी सलाहियतें, अपना बोलना, अपना लिखना, अपना पैसा, अपनी जवानियां या अल्लाह आपके दीन पर खर्च करना, आपके दीन के लिए उसको इस्तेमाल करना, आपके दीन की दावत और तबलीग का काम करना, आपका दीन दुनिया की कौमों तक पहुंचाना हमारे मुकद्दर में फरमा दे। या अकरमल अकरमीन या अरहमर राहिमीन, या अल्लाह जो हुक्मरान हम पर मुसल्लत हैं या तो उनको अदल इंसाफ अता फरमा, अगर उनके मुकद्दर में अदल इंसाफ नहीं तो या अल्लाह उनको हमारी गर्दनों से उतार दे और सारी उम्मत को बेहतरीन क़यादत अता फरमा। या अल्लाह बेहतरीन क़यादत उम्मत को नसीब फरमा। या अकरमल अकरमीन व या अरहमर राहिमीन, या अल्लाह उम्मत का हर तबका या अल्लाह बुराइयों में डूबा हुआ है। या अल्लाह कोई तबका भी ऐसा नहीं है जिस तबके को हम बतौर नमूना के पेश कर सकें। या अल्लाह आलिम वैसे नहीं जैसे होने चाहिए, या अल्लाह उलमा वैसे नहीं जैसे होने चाहिए, सुलह भी वैसे नहीं जैसे होने चाहिए, दीन का काम करने वाले भी वैसे नहीं जैसे होने चाहिए, हुक्मरान भी वैसे नहीं है, ताजिर भी वैसे नहीं है, जवान भी वैसा नहीं है, कोई भी तबका ऐसा नहीं है जिसको आपके सामने पेश करके कह सकें कि अल्लाह ये आपके पसंद का तबका है, ये आपके नबी के तरीके पर चलने वाला है। इस सूरत हाल में आपका नाराज होना बजा है। या अकरमल अकरमीन या अरहमर राहिमीन, जितने वसाइल आज आपने हमको अता फरमाए, इन वसाइल के बाद तो एक भी गुनाह नहीं होना चाहिए था। या अकरमल अकरमीन, मगर इसके बावजूद आज जितनी उम्मत गुनाहों में डूबी हुई और आपको नाराज करने में लगी हुई है, इसके बावजूद अगर आपकी तरफ से पर्दा है तो आपका एहसान है। वरना या अल्लाह जहाँ बाप अपनी बेटियों के साथ बदकारियां करें, जहाँ बेटे अपनी माओं के साथ बदकारियां करें, जहाँ भाई अपनी बहनों के साथ बदकारियां करें, जहाँ उस्ताद अपनी स्टूडेंट फीमेल लड़कियों के साथ बदकारियां करें, जहाँ के होटलों में, दफ्तरों में, जहाँ के पार्कों में, घरों में ज़िनाखोरियाँ हो, ज़िना शराबखोरियाँ हो, जहाँ के मुसलमान दफ्तरों में ऊपर से लेकर नीचे तक सारे रिश्वत ले रहे हों। या अकरमल अकरमीन, इस पर फिर आपकी तरफ से अगर फौरन अजाब नहीं आता है तो ये आपके रहम की या आपके रहम का इजहार है। यकीनन आप रहीम हैं। अल्लाह हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, उम्मत को सुधार अता फरमा दे, उम्मत को सुधार अता फरमा दे, अपने गज़ब को ठंडा फरमा दे, उम्मत को सुधार अता फरमा। या अल्लाह ज़लज़लों के ज़रिए से वार्निंग, या अल्लाह बुरी बारिश के ज़रिए से वार्निंग, सैलाब के ज़रिए वार्निंग पर वार्निंग आ रही है। या अल्लाह कमरें टूट गई मगर दिल वैसे ही अकड़े हुए हैं। या अगर अल्लाह में सुधार अता फरमा दे, अल्लाह सुधार अता फरमा दे। या अल्लाह जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए और सारी उम्मत के लिए जितनी दुआएं मांगी थी वो सारी दुआएं सारी उम्मत के हक़ में कबूल फरमा दे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह।